رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہم رمضان میں آپ کے لیے شروع کر چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھ رہے ہوں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کی درخواست میں آغاز میں کیا کرتا ہوں۔ آج بھی میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ یوٹیوب پہ آپ ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر پیغام ٹی وی یا کسی بھی براؤزر میں آپ live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے کہ آپ لائیو ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، جو کہ میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو فوراً رپلائی کے لیے مفتیان کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے گزارش بھی کرتا ہوں۔ ٹیلی فون کال بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ آپ ہمیں جب بھی کال کریں تو چھوٹی بات کریں، ایک وقت میں ایک سوال کریں اور ٹیلی ویژن کا والیوم لازمی بند کر دیا کریں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان اور قرآن کریم۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ قاری اکمل شاہین صاحب مدرس ہیں جامع بیت العتیق لاہور، ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ رمضان اچھا گزر ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ قاری صاحب کی ایک خوبصورت بات جو میں آغاز میں ہی آپ سے شیئر کروں، ابھی جب تلاوت قرآن کریم کریں گے آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی جب اسٹوڈیوز میں ٹرانسمیشن سے پہلے ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے اور سن رہے تھے، نہایت ہی خوبصورت آواز، نہایت ہی خوبصورت ادائیگی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت کی ہے ان پہ، تو میں ان کو سن کے دیکھ کے رش کر رہا تھا جی۔ ماشاءاللہ بلیسڈ پرسنالٹی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور قداور شخصیت جن کا نام لیتے ہوئے تعارف کرواتے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ یاسین نکی شیخ صاحب موجود ہیں، معروف تاجر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان سے سلام دعا لوں، چند لائنیں مجھے کہنی ضروری ہیں، اور بڑی منفرد نوعیت کی شخصیت ہیں ہمارے آج کے مہمان۔ آپ قرآن کے ساتھ محبت اور تعلق کی ایک شاندار مثال بھی ہیں، اور بطور تاجر قرآن سے تعلق جوڑنے کے حوالے سے ہمارے لیے بہترین ایک بہت بڑی موٹیویشن بھی ہیں۔ جب تجارت میں کامیابی انہوں نے حاصل کر لی تو ان کو خیال آیا کہ صرف دنیا کی کامیابی تو حقیقی کامیابی نہیں ہے، پھر آپ نے 49 سال کی عمر میں قرآن کریم سمجھنا شروع کیا اور اس میں اتنی محنت کی کہ دوسروں کو قرآن سمجھانے کے لیے وقف ہو گئے، اور آج قرآن ہی آپ کی مصروفیت اور قرآن ہی آپ کا تعارف ہے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین بھی آپ کو قرآن کے حوالے سے بخوبی جانتے ہیں۔ محترم یاسین نکی صاحب جن کے تفہیم القرآن اور تفہیم قرآن اور تعلیم قرآن کے حوالے سے متعدد پروگرامز آپ پیغام ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر۔ ایسا تعارف سن کے جو قرآن کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہو، آپ کو خود کیسی فیل آتی ہے؟ جی الحمدللہ، پہلی تو بات ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے جو تعارف کروایا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ پہلے کلیئرلی بولوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سر اللہ نے بنایا آپ کو اس قابل۔ الحمدللہ قرآن ایسی چیز ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو بھی اس کے ساتھ جڑے گا نا یہ اس کو چمکا دے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، دیکھیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈیفینیٹلی ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ قرآن اور رمضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 185 میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جی، تو قرآن وہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں، جو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو دیکھیں قرآن اترا تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا بنا کہ عام مہینے کی بنسبت اس کو بہت فضیلت مل گئی۔ ڈیفینیٹلی اس پہ تفصیل سے گفتگو کا آغاز کریں گے جی، اور ہم نے آج سارا سیشن کرنا بھی اسی پہ ہی، اس لیے آپ کو مدعو کر رکھا ہے ہم نے۔ اور اس کے بعد ہم آج کی کتاب رجال قرآن سیریز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مولانا نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے۔ ہمارے پروگرام کے، ہمارے آج کی نشریات کے جو سپانسرز ہیں میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں، صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے
آپ کو یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے. ہمیں ان کا سپانسر حاصل ہے, ان کا اشتراک حاصل ہے, اور اپنی آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام میں جیسے کہ ہم روزانہ کی طرح دعا بھی کرتے ہیں اور اس دعا میں آپ کو بھی شامل کریں گے. آغاز کرتے ہوئے قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی میچور اور بڑی آپ کی ماشاءاللہ ایک پرفیکشن، ایک ادائیگی میں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ باقاعدہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں آج کل خاص طور پہ؟ جی میں مدرس ہوں جامعہ لاہور الاسلامیہ بیت العتیق میں. اچھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بارک اللہ. جی آتے ہیں جی محترم یاسین نقی صاحب کی جانب. سر گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں، کیونکہ سلسلہ ایسا ہے کہ چلتا ہے دنیاوی طور پہ، کاروبار، معاملات زندگی، پھر ایک عمر کا ایسا حصہ آیا کہ آپ نے کہا کہ مجھے قرآن سے جڑنا ہے. سفر آپ نے وہاں سے شروع کیا. یہ جو ربط بنا، جو آپ نے سفر شروع کیا، جو آپ نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے، قرآن کے ساتھ آپ نے دوستی شروع کی، کس طرح یہ شوق پیدا ہوا؟ الحمدللہ جی پہلی تو بات ہے کہ کافی دفعہ یہ بات پیغام ٹی وی کے جو ہے حوالے کے ساتھ بھی یہ جاتی رہی ہے، ان کے ساتھ بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ الحمدللہ کاروباری زندگی تو چل ہی رہی تھی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 2014-2024 ہے الحمدللہ. تو 2014 کا سال جو تھا وہ میرے لیے سمجھ لے کے ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہم لوگ بزنس مین ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارا سب کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ بزنس کو کیسے اور ترقی دینی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4. یا فار ایگزامپل میرا کیونکہ بزنس ہے اپنا ٹوائز کا، تو ڈسٹریبیوشن ہے بہت ساری الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ڈسٹریبیوشن ہمیں مل جائے، تو مطلب ایک کمپٹیشن ہے. تو اس میں ایک کمپٹیشن چل رہا تھا. یہ قرآن کیسے ہے؟ قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پہ کسی کے توسط سے بتایا تھا کہ میرا بڑا بیٹا الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظ قرآن تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ مجھے انہوں نے حفظ کروا کے نا حفظ میں ڈال کے میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. اچھا، ظلم اس لیے کہ سارے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو اس کے گھر صاحب آ جاتے تھے، اب اس کو پڑھنا ہے. یا کبھی الحمدللہ ہم جاتے سیر و تفریح کے لیے تو میں کوشش کرتا کہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ دوں، حالانکہ میرا قرآن بہت کمزور تھا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ، اور اگر میں کہوں کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو یہ بھی بجا نہیں ہوگا. میں بالکل ایسا ہی تھا کہ پڑھنا کیا تھا، بس اتنا کہ میرا حال سورہ الفاتحہ میں بھی شاید غلطی آتی ہوں تو جو روز پڑھتے تھے. تو ثم الحمدللہ ایک دفعہ اس نے کچھ ایسی بات کی کہ میرے دل کو وہ بات تو لگی. اس نے کہا جی آپ مجھے اتنا انسسٹ کرتے ہیں قرآن کے لیے، اتنا زور لگاتے ہیں، خود آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اب تھا تو وہ چھوٹا، لیکن اس کے دل میں ایک خیال تھا کہ یہ اتنا کہتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں. اللہ نے وہ میسیج ادھر سے بھجوانا، میسیج لگا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. دیکھا سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن مجھے لگا کہ اس نے بات تو بالکل صحیح کی ہے. پھر اسی طرح الحمدللہ چلتا رہا سلسلہ. دل میں خیال آتا رہا کہ پڑھوں گا، لیکن پھر شیطان صاحب ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ کہتے ہیں چلو ابھی تھوڑا سا اور بھی بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں، تھوڑا بزنس میں آ جائیں گے، ٹھہر کے صحیح. لیکن ثم الحمدللہ پھر اللہ نے ایک دفعہ سلسلہ بنایا کہ ایک دفعہ مجھے ایک اشتہار ملا کہ جی آپ اتنی آیات کا تقریباً 42 آیات کا کورس کر کے تو آپ قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. خیر الحمدللہ وہ 42 آیتوں کا ترجمہ کیا، سیکھا. لیکن ڈیفینیٹلی میں نے جب اپنے میرے استاد تھے، میں نے ان سے کہا جی ابھی تو آپ ترجمے کی بات کر رہے ہیں، تو میں تو جب پارہ کھولتا 30واں تو بہت پہلے سے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ڈیفینیٹلی کچھ لفظ ایسے ہیں، اور آپ کو جو 29واں پارہ اور 30واں پارہ اس میں بہت سارے نئے لفظ ملیں گے. قرآن جو ہے ہمارا شروع ہوتا ہے سورہ الفاتحہ سے، اس کے بعد 3 بڑی صورتیں ہیں، 4 بڑی صورتیں ہیں جو تمام کے تمام جو ہیں وہ مدنی ہیں. اس میں تھوڑا سا ایمان پہ زور ڈیفینیٹلی، اور ہمارا جو ایمان والے ہیں ان کو کرنا کیا ہے اس پہ زور ہے. تو تھوڑا سا سمجھ لے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو صرف الفاظ وہی بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں. قرآن کا جو سب سے بڑا اعجاز یہ ہے الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر ہے، سورہ نمبر جو ہے 54 آیت 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ اس بات کو 4 دفعہ دہرایا ہے.
تو قرآن اتنا آسان ہے. میں نے الحمدللہ چلو اسٹڈی بھی کی, میں نے FSc کی, آگے نئی گریجویشن مکمل ہوئی, اور انگلش ہم سیکھتے تھے یا کچھ اور لینگویج بھی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن نہیں سمجھ آتی تھی یقین جانے. انگلش چلے اس لیے کہ میں باہر اندر کافی جاتا رہا, تو اس لیے تھوڑا سا آسانی ہوگی کہ بولنا شروع کر دی کیونکہ لینگویج. لیکن قرآن کی لینگویج جب میں نے پہلی دفعہ غور کیا تو یہ تو بہت آسان ہے, واقعی آسان ہے. بہت آسان ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بہت آسان ہے, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. آپ یقین جانے اگر یہ آسان نہ ہوتی تو نویس صاحب میں کبھی نہ پڑھا پاتا, بالکل کلیئر بات ہے. اچھا. میں نے 42 عرتوں کا کورس کیا الحمدللہ, پھر میں نے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا, مجھے لگا کہ بس ٹھیک ہے کورس کر لیا. وہ آپ ابھی دیکھیں گے تو بہت سارے کورسز آپ کو نظر آئیں گے, صرف یہ نہیں قرآن کے بلکہ بہت ساری چیزوں کے, جی فرنچ سیکھ لیں آپ, چائنیز سیکھ لیں, فلاں سیکھ لیں, لوگ آتے ہیں. اور ایون عربی زبان جب میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اس کے بعد میں نے جو ہے عربی کورس بھی کیا ہے, پھر عربی کے 3 جو ہے میں نے ٹیسٹ بھی دیے. میں نے مطلب جو یونیورسٹی ہے ڈاکٹر فلپس بلال صاحب کی, وہاں پہ پھر میں نے ایڈمیشن مطلب آن لائن ہی کیا جو بھی نا. تو تینوں عربی میں جب میں نے 3 تھے مطلب جو ہوئے ٹیسٹ نا, تو اس میں میرے تقریباً 98 99, کیونکہ وجہ پتہ کیا تھی, لگن لگ گئی نا آپ کو؟ لگن بھی لگ گئی اور مجھے سمجھ میں آ گئی. میں آج بھی بہت سارے اپنے جو سننے والے ہیں جو میرے جیسے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی اگر میں 50 سال کی عمر ہے, 49-50 کہہ لیں, تو میں ایک چیز بہت کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ پہلے. اگر تو ہم آئیں گے نا پہلے گرامر کی طرف, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پھر قرآن کی طرف آئے گا. بڑا کلیئر بات ہے. شاید آپ کو میری بات بہت یعنی آپ کا مشاہدہ, میرا مشاہدہ اس لیے کہ میں نے جب گرامر پڑھی بعد میں, جی, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ الحمدللہ اس وقت تھوڑا بہت میں کیونکہ ڈیفینیٹلی قرآن کے ساتھ منسلک تھا, اور بہت ساری چیزیں مجھے علم میں تھی, تو مجھے لگا کہ چلو اب تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر صرف گرامر سے شروع کرتا, کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ بہت سارے, جب میں نے پڑھانا شروع کیا اپنے گھر میں, تو کچھ ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو بڑے لائق بچے تھے, مطلب جو وہ بچے جو ماشاءاللہ لمز جیسی یونیورسٹی میں, وہ مجھے کہہ رہے کہ جی ہم گئے تھے گرامر کا کورس کرنے, لیکن کہتے کچھ دیر کے بعد ہمیں لگا کہ نہیں سمجھ آئے گا ہمیں نا, تو چھوڑ دیا. تو ہم نے جو شروع کیا, جیسے ابھی الحمدللہ میں قرآن آسان میرا چل رہا ہے پروگرام, اس میں میری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو الفاظ سمجھائیں. دنیا کی کوئی بھی لینگویج, آپ انگلش لگا لو, آپ چاہے چائنیز لگا لو, آپ کو جتنے الفاظ آتے ہوں گے نا, جتنے آپ کے پاس الفاظ کا زیرہ ہوگا, وکیبلری جتنی آپ کی ہائی ہوگی نا, آپ زبان بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. گرامر کو کوئی نہیں پوچھتا. آپ اگر غور کریں گے نا, تو اپنی اردو کی زبان کی گرامر بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی گرامر بھی اگر ہم گرامیٹکلی اردو بولے تو شاید اتنی غلطی ہے جو ہمیں پتہ چلے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح عربی زبان بھی, اور اللہ نے اس قرآن کو اتنا آسان کیا ہے. آپ یقین جانیں کہ عام عربی کے مقابلے میں قرآنی عربی اتنی آسان ہے, اس کو کبھی بھی آپ خود بھی اگر کریں گے نا, تھوڑا سا لگیں گے. تو مجھے جب میں نے اس پہ پھر مادے جو ہیں, ایک مادے سے کتنے لفظ نکلتے ہیں, اگر تقویٰ کا لفظ ہے تو اس کا روٹ ورڈ واو کاف یا ہے, تو وہ اس کے کتنے لفظ نکلتے ہیں. متقین بھی اسی سے ہے, کو بھی اسی سے ہے. اصل تو وقایا تو شاہی کہتے ہیں کس چیز کو بچانا. اچھا. تو تقویٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے. تتقون یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. دیکھ اللہ سورۃ تغابن میں فرما رہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو الحمدللہ سب سے بڑی جو ڈیفینیٹلی جو مجھے سن رہے ہیں, یعنی آپ نے اس آیت کے مطابق ہی پہلے اپنے آپ کو بچانے کا آپ نے طریقہ سیکھا, ہونا بھی یہی چاہیے, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانے کا آپ نے طریقہ شروع کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں. دیکھ کوئی بھی شخص جو ہے نا, کوئی بھی کام کرے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرے گا. اگر تو ہم اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے سے کریں گے نا, جیسے آج جو ہمارا ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ آپ بھی ماشاءاللہ ہیں, اتنی باتیں ہیں لوگوں کو کرنی, کوئی اپنے اندر نہیں جانتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. بس یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, میں اپنی طرف نہیں دیکھ رہا, 4 انگلیاں میری طرف ہے مجھے نظر نہیں آ رہی, جو ایک انگلی جو ہے نا وہ سب کی طرف اٹھ رہی ہے. تو الحمدللہ جیسے آپ نے پوچھا, میں صرف اس لیے کہ جو لوگ میرے جیسے ہیں, تو جب میں نے شروع کیا تو مجھے قرآن نہیں آتا تھا. میں جو بالکل صحیح کہوں تو مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. بس یہ سمجھ لیں کہ جو پڑھا ہوا تھا وہ ایسا پڑھا ہوا تھا کہ نہ بھی پڑھتے تو شاید بہت زیادہ بہتر تھا, کیونکہ بعد میں صحیح کرتے ہوئے بہت ٹائم لگا. اگر وہ پہلے سٹارٹ سے بھی اچھا کیا تھا نا مجھے, کیونکہ غلطیاں بہت پکی ہو گئی تھی, ہم اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے, اسی طرح چل رہا تھا. لیکن الحمدللہ پھر میں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا, پھر جہاں پہ پڑھ رہا تھا وہ جماعت اسلامی کا دفتر تھا, وہاں پہ وہ ان کی ایک تفسیر کی کلاس چل رہی تھی. تو بس میں سمجھتا ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, لے کے آنا اللہ نے ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ آ جائے کرے. تو میں نے کہا جی کورس مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا چلے آپ اس میں بھی آ جائے کرے. ڈیفینیٹلی مجھے اچھا لگا کہ چلو میں نے چلا جاتا ہوں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت سورہ الرعد چل رہی تھی, تو اس کا پہلا شاید دوسرا رکوع کوئی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آیت پڑھتے, پھر اس کا روٹ ورڈ تلاش کرتے, وہ
जो है फरोज की हमने वो रखी होती किताब, उसमें रूट वर्ड ढूंढो जी इसका लफ्ज़ का रूट वर्ड क्या है। जैसे मैं जो भी आयत पढ़ूंगा वो अनफुस का क्या रूट नंबर है, नफस तो हम उर्दू में बोलते हैं। और आप यकीन करें कि अरबी ज़बान में कुरान करीम में बिला तामल मैं कह रहा हूँ या बिला मुबालगा, आप कहेंगे ना मुबालगा है, लोग तो कहते हैं कि 95% है, लेकिन 90% वही लफ्ज़ है जो हम उर्दू में बोलते हैं अरबिक में। सेम मैं आपको कहूँगा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ालिका एक इशारा है जी, तिल का ज़ालिका हाजा ये इशारे हैं, ठीक है ना। आगे किताब फिर वही कल उर्दू में। किताब वही है। ला रैबा फी, रैब जो लफ्ज़ थोड़ा सा नया है कि कोई शक नहीं है। हुद्दल हदायत भी हम बोलते हैं, अलमुत्तकीन तकवा को भी मुल्तकी बड़ा मुत्तकी शख्स है, आप ये लफ्ज़ बोलते हैं ना सारे। लेकिन डेफिनेटली जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ शायद लग रही होती है कि बड़ी मुश्किल है, और शायद कोई इतना मुश्किल भी कर दिया गया है कि लोगों को कुरान माज़त के साथ लोग जो कुरान वाले हैं होना तो यही चाहिए था कि लोगों को कुरान से करीब किया जाए, जोड़ते। देखें अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं अक्सर वो आयत जो है ना पढ़ता हूँ सूरह आल इमरान की, कि अल्लाह फरमाने माँ काना ली बशर, किसी बशर के लिए ये जायज़ नहीं है जिसको अल्लाह ने हिकमत में तर्जमा कर देता हूँ, हिकमत दी हो, नबूवत दी, किताब दी हो, फिर वो लोगों को अपना बनाए, बल्कि वो तो लोगों को अल्लाह वाला बनाता है। क्यों? वजह क्या है कि वो अल्लाह की किताब को तलावत करता है। तो तलावत का मकसद तो ये है कि लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है, और अल्लाह के साथ जोड़ने का मतलब है कि अल्लाह की किताब के साथ जोड़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चलते चलते अभी कारी साहब ने तिलावत की तो हम जोड़ रहे थे, उससे यकीन कनेक्शन जाने मिल इतनी रहा था। खूबसूरत, इतना ठहराव इनकी मुझसे पूछना, मेरा ऐसी इतनी खूबसूरत थी और इतनी ज़बरदस्त अदायगी, और सबसे बड़ा कंट्रोल देखिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊँ, मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह तरावी पर आता है, वो भी हाफ़िज़ कुरान है। मेरी दोनों बहू हैं जो हैं वो एक हाफ़िज़ कारी और एक दूसरी भी हाफ़िज़ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हाफ़िज़ कुरान काफ़ी हैं, लेकिन इतना ठहराव है। मैं अपने बेटे को हमेशा कहता हूँ जल्दी नहीं, और इस ठहराव के लिए यकीन करें बड़ी मेहनत होती है। मेहनत बिल्कुल, तेज़ पढ़ना बड़ा आसान है, आज मैं बिल्कुल बता दूँ। और जिस तरह इन्होंने फरमाया ना रहमान अल्लाह खलकल इंसान अल्लाह वल कुरान, सूरह रहमान की तिलावत में मैं तो कुछ देर के लिए यहाँ पे था ही नहीं, तो वो मुझे याद आएगी थी। ये तो देखे इसको रसूल कुरान कहा गया है, कुरान की दुल्हन है ये सूरत। और जिस तरह इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और लग रहा था कि ये इसमें डूब के पा रहे हैं, जैसे हमें भी मज़ा आ रहा था, सुन के मज़ा आ रहा था। मैं समझता हूँ उनको पढ़ते हुए क्या लज्जत आ रही होगी। कुरान का ये एजाज़ है कि आपको नहीं भी समझ आती तब भी ये लज्जत इतनी है कि दिल ठहर जाते हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, नॉन मुस्लिम अगर सुनते हैं उन पे असर कर रहा होता है, तो सर हम तो अल्लाह का शुक्र है तो जब ये ऐसी घरानों में और जब ये समझ में आ रहा हो ना, अल्लाह अकबर, तो फिर ये अंदर को बदलता है। मैं आपको सीधा बताऊं, कुरान का मकसद यही है। देखिए अल्लाह ने कुरान को भेजा इसलिए ताकि हम इसको समझ सकें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मान इस शख्स का जिसने कुरान के हराम करदा चीज़ों को अपने लिए हलाल कर दिया। सूद कुरान बरमला बोल रहा है इतना। मैं तो बार बार इस चीज़ को कहता हूँ क्योंकि हम मुआशरे से तलक रखते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में हमें इन्वॉल्व। देखिए बैंक के बगैर हमारा बिजनेस नहीं हो सकता। बैंक कॉन्टैक्ट अगर हमने करना है उनसे तो डेफिनेटली एलसी खोलनी है, एलसी ओपन कर रहे हैं, ट्रेड में जा रहे हैं, रेमिटेंसेस आ रही हैं, पैसे उनको वो डिपॉजिट दो, ये सब ये सारी जो है। क्यों? वजह क्या है कि जी बैंक को आपने इन्वॉल्व इतना कर दिया कि आप उसके बगैर तजारत नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपका सिस्टम तो पूरा चल रहा है ना उससे, लेकिन कुरान जो है ना, आप यकीन करें कुरान तो बड़ा बरमला। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक तो हदीस है और एक कुरान की आयत है, फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह फरमाने में लंबा नहीं कि शुरू तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग सूद खाते हैं कल क़यामत वाले दिन ऐसे उठाए जाएंगे जैसे मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ बहुले हों। अल्लाह, इस पे मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक की तरफ हमने जाना है। जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, तो इसको सिलसिले को हम वहीं से जोड़ेंगे। एक छोटा सा वक्फा है जी, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे साथ अब ज्वाइन हो चुके हैं मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब, मारूफ़ आलिम हैं, मुसन्निफ़ हैं, सहाफ़ी हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ यासीन नकी शेख साहब, इनसे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अभी चलते हैं पहले नुमान साहब की जानिब, और आज की किताब रिजाल कुरान सीरीज़, इसके हवाले से हमें आगाही दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف شخصیات کا تذکرہ کیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام ان کا تو تذکرہ ظاہر ہے قرآن مجید کی پرائورٹی ہے اور اس میں بہت سا ہے تذکرہ ان کا. جی. لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں کا تذکرہ کیا جو عہد نبوی میں تھے، اچھا ان میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں. جی. کچھ تو ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوئے اور جن کی قرآن نے توصیف کی، اور کچھ ایسے تھے جو اسلام نہ لا سکے. تو ان دونوں کا تذکرہ اشارتاً قرآن مجید نے کیا. یہ تو ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کا ان آیات کے پس منظر میں ان کے شان نزول میں تذکرہ ہے، تو ان کو ایک کہانی کے انداز میں دارالاسلام نے بڑے آسن انداز سے شائع کیا ہے. جی. تو وہ ایک سیریز ہے جو 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، اور یہ اس کی وہ ہے بکس ہیں رجال قرآن. رجال قرآن. جی. یعنی رجال قرآن اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ اس میں ایمان والے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. تو دوسروں کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ ان کے کردار بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو. جی. جب تک وہ کردار واضح نہیں ہوگا تو اس کردار سے بچا کیسے جائے گا، اور کون کون سی رکاوٹیں تھیں، کیوں نہیں وہ اسلام لائے، کیا ان کے سامنے بات تھی، جی. اور کیسے وہ محروم رہے. اور اس کے علاوہ اس میں پھر بڑے اچھے انداز سے، پھر یہ نہیں کہ صرف ان کا مفصل ان کا تعارف اور ایک کہانی کے انداز، جیسے آج لوگ چاہتے ہیں نا کہ آسان سی کوئی کہانی کے انداز سے کوئی قرآن مجید سے ایک تعلق جڑے. جی جی. اور وہ تجسس برقرار رہے کہ ایک پیج کے بعد دوسرا پڑھیں، پھر تیسرا پڑھیں، وہ باب کمپلیٹ کریں. یہ ڈاکٹر عبد الرحمن امیرہ ہیں، تو انہوں نے یہ کتابیں اصل میں لکھی تھیں. پھر دارالاسلام نے وہ حقوق لے کے تو پھر اس کا ترجمہ کروایا. دارالاسلام نے اس کے لیے بہت سی یعنی ایک بڑی اچھی کاوش اور بڑا اچھا اس کا وہ انداز ہے. اور اگر ہم نئی نسل کو قرآن مجید سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کہانی کے انداز میں وہ قرآن سے ان کو جوڑتے جائیں کہ جی یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وہ چاہے مثبت ہے، منفی ہے، جو بھی ہے، تو وہ ان میں بیان کیا ان حوالوں کے ساتھ تفصیل بیان ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. کتنی جلدیں اویلیبل ہیں؟ یہ 7 جلدیں ہیں اس کی. 7 جلدیں. اور دارالاسلام کے بک اسٹور جو ہیں ان سے مل سکتی ہے. اسی طرح دارالاسلام PK اسے آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہے. darussalam.pk. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ ڈائریکٹ بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں. یعنی مسلم لائبریری کی شیلف میں جو آج لگنے والی کتاب ہے وہ رجال قرآن. سر تھینک یو ویری مچ. ہمارا ٹاپک ہے آج رمضان اور قرآن. اس کے حوالے سے جو بات ہوگی اس میں آپ کو شامل بھی کروں گا. ابھی چلتے ہیں سر کی جانب. ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. سیکھنے کا عمل آپ نے شروع کیا. سیکھنے کا جو عمل ہے، جی بالکل. دیکھیں قرآن جو ہے نا، قرآن اصل میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، سیکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے، سب چیزوں میں آسان ہے. پہلی بات صرف اصل میں ہماری توجہ کتنی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اور سیکھنا سکھانا یقین کریں اتنا، پہلے تو میں اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں، پھر اپنے سیکھنے کی طرف آتا ہوں کہ جو ناظرین سن رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری کی. ایک ہے 5027 اور ایک ہے 28. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، مطلب سپرلیٹو ڈگری کس کو دی گئی؟ جو قرآن سیکھ اور سکھائے. صرف سیکھنا نہیں ہے، سکھانا بھی ہے. پھر فرمایا افضلکم کہ تم میں سب سے افضل ہے من تعلم القرآن و علمہ. وہی لفظ ہے، صرف وہاں پہ خیر کا لفظ ہے، وہاں پہ افضل کا. کہ فضیلت، سب سے بڑا فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اتنی فضیلت ہے، میں اس لیے پہلے کہ سکھانے سے پہلے فضیلت تو اس کی دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ 2 لوگ ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک عابد ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا، اور ایک عالم ہے، ان دونوں کا کمپیریزن. تو آپ نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح تم پر میری فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کی فضیلت جس طرح صحابہ پر تھی، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے کسی صحابی پر ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ہے. تو مطلب سیکھنا سکھانا اتنا اچھا عمل ہے، اور اتنی ماشاءاللہ اس کے لیے ترغیب ہمیں دلائی گئی بہت ساری جگہ پر. اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی ترمذی کی ہے کہ جب کوئی علم کی تلاش میں، اور مثبت علم جو دنیا کو فائدہ پہنچائے، اس کی اپنی ذات کو پہنچائے. اور سب سے بڑی بات تو العلم تو یہ قرآن ہے.
جو ہمیں مقصد بتائے گا کہ ہم آئے کیوں ہیں. جتنے مرضی بھی آپ ہم پی ایچ ڈی کر لیں جائے آپ سب سے پہلا علم تو یہاں سے ہمیں لینا چاہیے اصل میں. یہ علم ہوگا تو سارے علم فائدہ مند ہے. سارے علوم پھر آپ کو ساتھ ورنہ کوئی ڈاکٹر چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, چاہے ایم بی بی ایس ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, میں کہتا ہوں ایم بی اے کیا ہو, ماسٹر کوئی بھی بزنس اسپیشلسٹ ہو, یقین جانے اس علم کے بغیر شاید ڈاکٹر بھی اللہ نہ کرے کہ کسائی بن جاتا ہے. اس علم کے بغیر جو انجینئر بھی ہے وہ ایسے اپنے لالچ کے لیے وہ کچھ کر جاتے ہیں جو ہوتا ہے. اچھا سر, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹیز تو کاروبار کی آپ کے پاس آ چکی تھی, آپ نے کہا میرے پاس یہ علم تو آ گیا ہے, لیکن اصل علم مجھے یہ حاصل کرنا ہے. صحیح. کس طرح پیرالل لے کے چلے کہ آپ نے کاروبار میں جب اپنے آپ کو سکسیڈ اور سکسیس اور ساری کامیابیاں لیتے دیکھا, آپ نے کہا کہ ادھر میں لیگ کر رہا ہوں, مجھے قرآن کریم سیکھنا ہے, مجھے دین کی طرف چلنا ہے, آپ نے کیسے بیلنس کیا اس کو؟ جیسے کہ پہلے گفتگو ہو چکی کہ میں نے وہ آیتیں کی اور اس کے بعد میں نے فرمایا عرض کی تھی کہ مجھے انہوں نے بلایا کہ تفسیر کی کلاس چل رہی تھی, جیسے میں نے کہا کہ اس میں تفہیم القرآن جو ہے مودودی صاحب کی پڑھا رہے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے اگلا رکوع آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے تفسیر. تو میں تھوڑا سا بالکل ڈفرینٹ چلا. شاید میری عادت بھی اس طرح ہے کہ اللہ نے میرے اندر رکھا ہوا کہ میں جو کرتا ہوں نا بالکل سیم وہ نہیں کرتا جو ہوتا ہے. جیسے انہوں نے 42 پڑھائی تو میں نے 54 آیتیں پڑھائی جب خود پڑھائی. پھر اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال وہ رکوع جب میں نے کیا تو وہ میں نے اس پہ تھوڑی تیاری بھی کی, شوق بھی تھا کہ چلو یار سارے لوگ جو ہیں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ہیں تو پہلے کے, تو الحمدللہ وہ اللہ نے اتنا اچھا کروا لیا, اللہ نے کروایا کہ انہوں نے مجھے کہا جی پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تفسیر انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں. میرے لیے یہ بڑا اعزاز بھی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے بڑا ضروری تھا. تو اب مجھے تیاری کرنی پڑتی, میں تھوڑا پڑھتا بھی تھا کہ چلو یار کچھ بولنا ہے. اور جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے الحمدللہ اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ جی تفاسیر جو ہیں میرے پاس, میں نے بہت ساری تفاسیر ڈیفینیٹ کتابیں, شوق تھا نا اس وقت, ایک بڑا زبردست شوق تھا, تو بہت ساری تفسیر کی کتاب لی, تفہیم القرآن بھی لی, تفسیر القرآن جو ہے کیلانی صاحب کی, اقبال کیلانی صاحب کی, وہ بھی میرے پاس ہے, تدبر القرآن احسن اصلاحی صاحب کی جو ہے وہ بھی ہے. پھر میرے پاس جناب اپنا محمد حافظ شاید محمد صاحب ہے, انہوں نے شاید شیخ عبد القادر شاہ جو ہے نا, شاہ عبد القادر کے بیٹے ہیں, ان کے یہ ہے. پھر میں نے تفسیر جو ہے ابن کثیر بھی لی, بہت ساری کتابیں, جو مصباح المنیر جو پڑھی ہوئی ہے نا آپ کے پاس, تو وہ پھر میں نے اپنے آپ کو کافی جب پڑھا, اور پھر بیان القرآن جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی لی. مطلب شوق تھا کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ لیکن پھر میں نے جب جس طرح میں نے پڑھا, بڑی زبردست ہیں ساری کتابیں, بڑی زبردست ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ. دیکھیں ہم سب, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص ایک انسان ہے. الحمدللہ ہمیں جو چیز تو قرآن اور حدیث کے مطابق ملے گی نا وہ ہم فوراً اڈاپٹ کریں گے, پہلی بات ہے. اگر ہم یہ اپنا ذہن بنا لیں نا تو پھر آسانی بہت ہے. پھر آپ جو مرضی کتاب پڑھو, آپ کو یہ نہیں مسئلہ ہوگا کہ یہ کون سے مقابلے فکر کیا یا نہیں ہے. یقین جانے کوئی آپ کو نہیں بھٹکا سکتا. صرف دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, علم حاصل کرنا, علم ایک قرآن, العلم جو ہے قرآن ہے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح فرمان, بس یہ چیزیں. تو الحمدللہ میں نے جب سیکھنا شروع کیا تو میرے لیے یہ آسان ہو گیا. اور سب سے پہلے جو میں نے کام کیا کہ میں نے اپنے دوستوں کو, اپنے جو ریلیٹو تھے جو ہمارے ساتھ کوشش مطلب سراؤنڈنگ میں رہتے تھے, ان کو دعوت دی. میں نے ایک بورڈ لگایا بڑا سا, اس کے بعد ایک کمرہ پورا سیٹ کیا, قلین بچھا, یہ سارا پورا ایک الحمدللہ گھر تھا. اوپر میرے پاس ایک کمرہ تھا لائبریری, اس کو میں نے کلاس روم بنایا, بلکہ باقاعدہ جو ہے نا گاؤن تک یہ لگا کہ لوگ آ کے ریلیکس ہو کے بیٹھے, ایزی ہو کے بیٹھے. مطلب ڈیفینیٹلی ماحول آپ اچھا دو گے تو ڈیفینیٹلی کلین اچھا سا وہ سب کچھ پردے وردے. تو میں نے جب پڑھانا شروع کیا, آپ یقین کریں شاید میں کبھی بھی نہ سیکھتا اگر میں پڑھاتا نہ. تو یہ بڑا ضروری ہے نا, تو آپ کبھی بھی نہ سیکھتے, کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے سر, کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, اچھا ہمیشہ دیکھیں تعلم القرآن والعلمہ جو ہے نا, کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر آپ سیکھتے رہیں گے, چاہے ساری زندگی سیکھتے رہیں, اور آپ سکھانے کی طرف نہیں آئیں گے, تو آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچے گا, یا آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ جب آپ سکھائیں گے نہیں. کیونکہ سکھانے کے لیے 4 دفعہ پڑھنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ, اور خود پڑھنے کے لیے بندہ 1 دفعہ پڑھ کے کہتا ہے بس ہو گیا پڑھا ہے. تو سکھانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ ایک پریشر ہوتا ہے کہ میں نے جو بتانا ہے, تو وہ الحمدللہ بس یہ سمجھ لیں, اللہ کا شکر ہے. یہاں سے سلسلہ آگے چلے. ٹھیک ہے, نعمان صاحب کی جانب چلتے ہیں. سر فرمائیے گا کہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن اور رمضان کے باہمی ربط اور تعلق کے متعلق ہمیں ذرا آگاہی تو دیجئے, پھر ہم آگے گفتگو لے کے چلیں گے. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ یہ کہنے کا موقع عنایت کیا. پلیئر سر, پلیئر. تو اصل ایسا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں قرآن مجید اور روزے کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے کہ روزہ اور قرآن یشفعان عند ربہ یوم القیامہ، کہ رب کے نزدیک سفارش کریں گے بندے کی۔ اب روزہ سفارش جو کرے گا اور اسی طرح قرآن جو سفارش کرے گا، اس حدیث میں جو آپ نے اس کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے جی، اس کو ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ اب روزے اور قرآن کا باہمی کیا تعلق ہے؟ یہ تو قرآن مجید نے جب تعارف کروایا رمضان کے مہینے کا تو اس میں یہ بات شامل کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ جی، تو اب رمضان المبارک کی آپ دیکھتے ہیں شان اور اس کی حیثیت اور اس میں اترتی ہوئی برکات اور ان کا نزول، رحمتیں، یہ رونقیں، یہ عبادتیں، یہ میں سمجھتا ہوں اس قرآن مجید کے اس مہینے میں نازل ہونے کی بدولت ہے۔ یعنی قرآن اور رمضان کی مشترکہ خصوصیات ہیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، پلیز۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ رمضان میں قرآن اترا، قرآن مجید نے یہ تعارف کرایا ہے۔ اب اس قرآن کے نزول کی وجہ سے وہ اترا ایک رات میں اترا نا، تو اس کی وجہ سے اب دیکھیے کہ پورے مہینے کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ جی، تو اب اسی میں روزے رکھے گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور جن دنوں میں آئی اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے نکل جائیں ایک بات اور جو کہ میں یہاں پہ چاہوں گا وضاحت ضروری، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ 23 سال اور کچھ مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور لیلۃ القدر میں 27ویں کی رات کو جو نزول ہوا، یہ کیا ڈفرنس ہے؟ اصل ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ جی، اصل میں ایسے ہے کہ قرآن مجید میں دو الفاظ ہیں، جی، نزلہ کے بھی ہیں اور انزلہ کے بھی ہیں۔ اچھا، نزلہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ جی، تو جہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ ذکر کیا ہے، وہاں پہ نزلہ کے لفظ آتے ہیں کہ ہم نے اتارا یا اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ لفظ آئیں گے۔ لیکن جہاں پہ ایک رات میں اتارنے کا تذکرہ جیسے سورہ قدر میں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ انا انزلناہ، وہاں پہ انزلنا ہے، وہاں پہ نزلنا نہیں ہے یا نزلہ نہیں ہے۔ تو انزلنا کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا۔ ٹھیک ہے، تو یک بارگی جب اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس میں پھر علماء کے آگے تفاصیل ہیں اور تفسیریں بیان کی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اتارنے سے مراد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، یہ وہ اتارنا مراد ہے۔ اگر اس سے کئی لوگوں نے، کئی جو ہے سیرت نگار اور کئی شارحین حدیث یا مفسرین قرآن، انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نزول قرآن جو ہے وہ رات کو ہوا تھا، اس وجہ سے اس رات کی فضیلت ہے۔ اچھا، لیکن اس میں تھوڑی سی اس میں کچھ اشکال ہے۔ وہ کیا جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی اس وقت دن کا وقت تھا، وہ رات کا وقت نہیں تھا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور حضرت جبریل آئے اور پھر آپ غار سے گھر تشریف لائے اور یہ دن کا وقت تھا، اور وہ سارے معاملات اس وقت ہوئے تھے، یعنی رات کا اس پہ تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قول ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دنیا پہ اتارا، آسمان دنیا پر، یہ قول زیادہ بہتر ہے کہ اس کا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہ مراد لیا جائے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا اس رات کے اندر۔ اب اس رات میں جو اتارا تو اس سے پھر یہ ایک قول ہو گیا اس حوالے سے کہ اس رات میں اتارنے سے کیا مراد ہے۔ باقی جو 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید اترتا رہا، وہ اس صورت میں اترتا رہا جہاں جہاں ضرورت پڑی، اور جہاں جہاں اس کے جو معانی کی ضرورت تھی، مفاہیم کو جاننے کی ضرورت تھی، قرآن مجید اترتا رہا۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑی راز کی بات ہے، جی اس میں کھل کے واضح کرنے کی بات پھر یہ ہے کہ 2 دفعہ نزول ہوا، پہلے پورا لوح محفوظ سے آسمان سے، پھر اس کے بعد آیت اور وہ جو سارا پروسیس چلا، یہ 2 طریقے۔ پلیز اب کمپلیٹ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ قریش مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں تھی۔ اصل میں ایسا ہے کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا کہ اس دور کے اندر علم جو حاصل کیا جاتا تھا وہ تھا کردار کے لیے، وہ عمل کے لیے، وہ اصلاح کے لیے تھا۔
تو اصلاح کے لیے ایسے ہی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا پڑھے، اس پہ عمل پیرا ہوتا رہے، اس پہ پختگی آتی رہے، اور اس کے بعد پھر اگلی منازل وہ طے کرے. ٹھیک. تو آج چونکہ علم حاصل کیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم برائے علم ہے، اس میں کردار اور کردار سازی اور اس پہ شوق، وہ جذبات. یہ مختلف بات کی آپ نے. مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، مجھے یہ بن جانا ہے، لیکن مجھے انسان کے طور پہ، مجھے ایک کارآمد فرد کے طور پہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم آپ بات کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ایسے تھوڑا تھوڑا نازل ہو، اور جس وقت جس بات کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اگر ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں قرآن مجید کے ارشادات کی نوعیت، اس کا اسلوب کچھ اور ہے. اچھا، اگر ہم سورہ بقرہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں اس میں، تو اس کا کوئی اسلوب، انداز کچھ اور طرح ہے. سورہ آل عمران کا پڑھتے ہیں، اس میں کچھ اور ہے. تو اس طرح یعنی اس نے، قرآن مجید نے آ کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا. ان کو ساری، یعنی ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید ہمارے بارے میں اترے اور ہماری کسی بات کو واضح کر دیا جائے. منافقین اکثر اس سے ڈرتے رہتے تھے. اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے لیے بشارتیں قرآن مجید لے کے اترتا تھا. جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے وقت انہوں نے مہمان نوازی کی، اور صبح ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا ان کی بشارت کے لیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہیں بھوک ہی کیوں نہ لگی ہو. اب دیکھیے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اتر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے تذکرے کو اس انداز سے اتار رہے ہوں، اور اس کو یہ پتہ چلے، ان کے لیے کس قدر بڑی بشارت ہوتی ہے. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ سیدنا کعب اور دیگر صحابہ کرام، جو ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، تو یہ جو صحابہ کرام تھے، ان کی جو اتری نا، جب ان کی توبہ کی قبولیت اتری، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے. تو آپ نے جب حکم اتر آیا تو حضرت ام سلمہ کہنے لگیں کہ میں انہیں بتا دوں، یعنی ان کی طرف پیغام بھجوا دیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت نہیں. پھر صبح کے وقت جو فجر کے بعد اعلان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سنا اور فوراً یہ کہنے لگے، جبل صلاح مسجد نبوی کے ساتھ ہی اس پہ چڑھے دوڑتے ہوئے، اور کہنے لگے ابشر یا کعب ابن مالک، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جو بشارت تھی نا، یہ بتاتی ہے ہمیں کہ لوگوں کو آسمان سے اترنے والی وحی کا باقاعدہ انتظار ہوتا تھا، اس کے اثرات اس معاشرے پہ مرتب ہوتے تھے. ٹھیک ہے، مزید بھی اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. نیکسٹ صاحب کی جانب آتے ہیں. سر دیکھیں، ابھی نعمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ علم حاصل کرنا، کہ مجھے علم چاہیے. آپ قرآن کے علم کے طالب تھے، آپ قرآن کے طالب تھے، تو اور آپ نے اسی لیے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا. اچھا، جب بھی کوئی چیز سیکھی جاتی ہے، جیسے آپ کی زندگی، میں ایک عام نارمل روٹین کی بات کرتا ہوں کہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں، دین کی طرف راغب نہیں ہیں، قرآن سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. جب میں جڑتا ہوں، جب میں ادھر آتا ہوں، تو مجھے کچھ مشکلات بھی پھر ڈیفینیٹلی فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ نے کیا فیس کی اس وقت؟ دیکھیں، الحمدللہ پہلی تو بات ہے کہ بہت کم مشکلات فیس کی. میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو خوف ہوتا ہے کہ شاید ہمارا کاروبار اب فرق پڑے گا. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جب میں نے الحمدللہ پہلا جو کورس کروایا 54 آیا، وہ ڈیفینیٹلی لفظ پر لفظ کھول کے پڑھائی کہ کیسے ہے، واو نون کیوں ہے، کہ جمع کے لیے ہے. پھر جو ہے جو حروف ہیں، الف تے یا نون اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں، جنہیں فعل مضارع بولتے ہیں، جو کسی بھی لفظ کو حرکت دیتا ہے نا، تو اس کے لیے یا کون حرکت بھی دے رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ کون مطلب تعارف ہے. مطلب یہ فعل مضارع سے مراد ہے کہ جیسے آبدو ہو تو اس کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں، تابدو ہو تو وہ تم عبادت کرتے ہو، تابدون ہو تو تم سب عبادت کرتے ہو. اسی طرح یابدون وہ عبادت، مطلب یہ سارا کچھ ڈیفینیٹلی ایک ایسا کام تھا جس میں ابھی بھی الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو پوری طرح اسی طرح کھول کے بیان کیا جائے، اس کا مادہ بیان کیا جائے، تاکہ جتنے لفظ ہمارے اندر آ جائیں گے نا، جتنا میں کہتا ہوں ووکیبلری ہماری جتنی بڑھتی جائے گی، قرآن کا ترجمہ پھر آسان ہو جائے گا. کیونکہ سیاق و سباق سے آپ خود ہی سمجھیں گے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل پہ. سے تو ڈیفینیٹلی ماضی کا سیگا ڈفرینٹ ہے. میں تو صرف آپ کو اس لیے کہ جو آسان، جو لوگ میرے جیسے آ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا پہلے تو آسان کرتے ہیں. سر آپ جیسے کیسے، آپ تو پرو ہو چکے ہیں. نہیں، پرو نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ، اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ جب میں نے ایک منتخب نصاب تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، وہ میں نے پڑھایا، تقریباً 2.25 پاڑوں پر مشتمل تھا. اس کے بعد میں نے قرآن شروع کیا. قرآن بھی میں آپ کو سب سے بڑی جو اپنے اسپیشلی جو میرے دوست ہیں، جو ناظرین ہیں، جو سن رہے ہیں،
سب سے جو میں نے زیادہ سیکھا وہ لکھنے سے سیکھا. آپ یقین کریں گے میں قرآن لکھ کے پڑھاتا رہا ہوں. 10 پارے میں نے لکھ کر پڑھائے ہیں, پورے لکھ کے نا. میں آیات لکھتا تھا 2-3 جتنی پرانی ہیں. اچھا. اس کے بعد بورڈ پہ کھڑا ہو کے میں پڑھاتا تھا. میں بیٹھتا نہیں تھا. تو وہ لکھنا آپ نے پہلے سیکھا؟ لکھنا میں نے سیکھا اسی وقت سیکھا, سب کچھ اسی وقت سیکھا, پہلے کچھ نہیں سیکھا. مطلب جب پہلی دفعہ آیتیں لکھی تو اتنی خوبصورت نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ میری رائٹنگ کافی بہتر ہو گئی. مطلب قرآن نے میری رائٹنگ کو بھی بہت زبردست کر دیا. میں لکھتا تھا, میں انجوائے کرتا تھا. آپ یقین کریں میں رات کو آتا تھا, اگر آ کے آفس ہے تو آیا تو میں نے رات کو آ کے اوپر اپنے چلا نا, مجھے لگتا تھا کہ اسٹڈی روم جو ہے نا میرے لیے بڑی ایک سکون والی جگہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں قرآن کا ذکر کیا جائے, تذکرہ کیا جائے, سیکھا اور سکھایا جائے, تو اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی سکینت اس پر طاری ہو جاتی ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنی ملائے اعلیٰ جو سب سے اللہ کے, ایک تو فرشتوں پہ بھی درجہ بندی ہے ڈیفینیٹلی, جبریل علیہ جو ہے علیہ السلام ان کا اپنا درجہ ہے, تو اللہ ان میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں آگے لکھتا تھا اور لکھنے کا مجھے اتنا انجوائے تھا, اور لکھنے سے مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے لفظ سمجھ آ رہے ہیں. آپ جب بھی لکھو گے نا تو لکھنے سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. جی بالکل, ہم اپنی طالب علمی کے دور میں لکھ کے سیکھتے تھے, لکھ کے یاد کیا کرتے تھے. علامہ القرآن آپ دیکھنا, جو پہلی وحی کرا کہ پڑھیے آپ, کہ اللہ پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے سکھایا, قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا یا پڑھنا سکھایا. تو قلم جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے, سورہ قلم بھی ہے الحمدللہ. تو یہ جتنا بھی ہے اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں سب اللہ کروا رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا. میرے جیسے بندے کو کیا پتہ ہو انسان کو. پھر الحمدللہ میں نے گھر میں جب قرآن شروع کیا تو میں نے اپنی مسجد میں بھی شروع کر دیا ساتھ. مسجد میں بھی بورڈ لگایا باقاعدہ, جہاں پہ ہم نماز پڑھتے تھے عصر کے بعد. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ سفر چونکہ لمبا ہے, گفتگو تفصیل سے جاننی ہے, تو میں چاہوں گا کہ تسلی سے مزید بھی جانیں گے, بجائے اس کے کہ اس وقت رب ٹوٹے. میں اس کو ابھی یہاں پہ روکتا. ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانوں سے گفتگو بھی جاری ہے اور ٹاپک بھی ہمارا ہے جو آج کے مطابق رمضان اور قرآن کا ہم سلیکٹ کر چکے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب اور محترم یاسین نقی صاحب, جبکہ ہمیں لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پروفیسر عبد الرحمان طاہر صاحب. ان کو بھی ویلکم کریں گے. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. اچھا, میرے خیال میں بھی رابطہ بحال نہیں ہو رہا. جیسے رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ ان سے دوبارہ بات بھی کریں گے. ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نعمان صاحب کی جانب آتے ہیں. نعمان صاحب گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہوئے فرمائی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ کس طرح جڑے ہوتے تھے, لگاؤ کیسا ہوتا تھا, ہمیں سبق کیا ملتا ہے ان سے؟ اگر ہم دیکھیں صحیح بخاری کی بالکل ابتدائی احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل قرآن مجید آپس میں اس کا دور کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھ رہے ہیں اور دوسرے سن رہے ہیں, وہ سنا رہے ہیں پھر وہ سن رہے ہیں, تو اسے دور کہتے ہیں. تو اس سے مقصد یہ تھا, ایک تو قرآن مجید سے تعلق وہ مضبوط رہے, اور قرآن مجید ایک روحانی طاقت ہے. جیسے انسان کی جسمانی ضروریات ہیں اس طرح اس کی روح کی بھی ضروریات ہیں جو قرآن مجید پوری کرتی ہے. تو اس ضرورت کو قرآن مجید نے ایسے پورا کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب. اب دیکھیے کہ یہ رمضان کی مطلق بات کی جا رہی ہے نا. سب میں معذرت چاہوں گا, قطع کلامی کی ہمیں جوائن کر چکے مہمان لائن پہ, ہمارے دوبارہ گفتگو کو یہاں سے شروع کریں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر عبد الرحمان طاہر صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سر, امید ہے طبیعت ٹھیک ہوگی, خیریت سے ہوں گے, رمضان جی اچھا بس گزر اللہ رہا کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ. ماشاءاللہ. آج کل روزے چل رہے ہیں, شوگر ہے اور مسائل وہ تو رہتے ہی ہیں. اللہ خیر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. جی اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے لے کے چلوں, تھوڑا سا تعارف کروانا میں اپنی ذمہ داری سمجھوں گا
کہ قرآن کی تفہیم کو اردو زبان میں جدید اور آسان اسلوب کے ساتھ پیش کرنے والے ماہر معلم قرآن مجید کا ترجمہ عام فرد کو یاد کروانے اور اس کی تفہیم کے لیے مددگار کتب کے مصنف پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ آپ مشہور ادارے بیت القرآن کے بانی ہیں، جس کا مشن قرآن فہمی کو آسان بنانا اور لوگوں کو قرآن فہمی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سر، گزارش یہ کروں گا کہ ترجمہ اور تفہیم قرآن کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے؟ جی الحمدللہ، ہر مسلمان جو ہے وہ جب تک قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا یا نہیں سمجھ سکتا تو اس کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ درست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو جب تک یہ قرآن نہیں سیکھا جائے گا تو اس وقت تک ہدایت تو نہیں مل سکتی جی۔ اور بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، یعنی سیدھے راستے کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ لہذا یہ محفوظ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اسے سیکھنا یہ زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، فرمائے کہ یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں قرآن ٹرانسلیشن بطور سبجیکٹ کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں قرآن مجید، دیکھیں طالب علم جو ہے جب بھی قرآن مجید کا علم حاصل کر کے وہ باقی علوم حاصل کرے گا تو اس کی زندگی اور طرح کی ہوگی اور وہ صحیح سمت پر چلے گا، اور جو عام طالب علم ہے جس کو قرآن کی تعلیم نہیں ہے، دنیا کا علم جتنا بھی حاصل کر لیا جائے یقیناً وہ اس کا فائدہ اس کو وہ نہیں ہو سکتا، نہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو صحیح سمت پر لے جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد محترم ہمیں حساب پڑھاتے تھے اور توحید سکھاتے تھے حساب کے ذریعے۔ اب وہ کیوں سکھاتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ میتھ کے استاد تھے۔ تو یہ طالب علم جو قرآن سیکھ جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو بالکل مکمل طور پر بدل دیتا ہے اور وہ صحیح سمت پر آ جاتا ہے۔ اس کا دوسرا علم بھی اس کے لیے صحیح طور پر مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یونیورسٹی یا کالجز میں قرآن مجید اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا جدید دور میں قرآن فہمی کیسے ہماری زندگیوں میں ایک ریولوشن، ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جب ہم قرآن مجید کا یقینی طور پر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آتا ہی آتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صرف قرآن سن کر ہی انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، قرآن مجید کی ایک آیت سن کر ہی اپنی انہوں نے اصلاح کر لی۔ کتنے ہی صحابہ ہیں جو مسلمان ہوئے صرف قرآن مجید کی آیت سن کر، اور قرآن مجید سن کر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سیدھے راستے پر لگایا اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا۔ اور یہ یقیناً ایک انقلابی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہر طرح سے انقلاب ہماری زندگی میں برپا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اللہ تبارک و تعالی نے جی پلیز کمپلیٹ کیجئے آپ پہلے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو اتارا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ جب انسان اسے سیکھ لیتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر پھر چلتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں یقینی طور پر انقلاب آتا ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اچھا سر، جب عام آدمی کا ہم ذکر کرتے ہیں، چلے میں اپنا ہی ذکر کرتا ہوں ایک عام آدمی کی طرح، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھ میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو کتاب میں لکھا ہے حرف با حرف ویسا سمجھ میں آئے جو اللہ رب العزت نے ہم سے کلام کیا ہے، ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ہم کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں سیکھنے کا؟ دیکھیں ہمارا جو نظام ہے نا، جو اللہ کی توفیق سے مجھے اللہ نے سجایا اور میرے دل میں اللہ نے ڈالا،
وہ تو علامات کا نظام ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ قرآن کی کلاسز میں لیتا تھا، پہلے گرامر پڑھاتا تھا، پھر قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرتے تھے، تو لوگ جو ہے نا 100 کی تعداد میں ہوتے تو آخر میں 25 20 15 رہ جاتے تھے۔ اچھا، پھر اللہ نے مجھے یہ طریقہ سجایا علامات کا، تو یہ بنیادی طور پر علامات تو گرامر ہی کی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ گرامر کو روایتی انداز کی بجائے ہم نے جو یہ طریقہ اپنایا علامات کو کے ذریعے، یہ اسلوب جو لوگوں میں اس قدر مفید ثابت ہوا کہ اگر وہ 100 کی تعداد تھی تو 150 ہو گئی، یعنی اس میں اضافہ ہو گیا کلاس میں، تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت مفید طریقہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اگر آپ چاہیں تو میں وہ بتا بھی دوں کہ وہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ بالکل سر، بالکل تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے۔ دیکھیں، ہم نے قرآن مجید میں 2 صفوں پر دونوں کی ایک ہی عبارت رکھی ہے۔ دائیں طرف کا جو پہلا صفحہ ہے، اس میں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ سکھانے کے 2 مختلف اسلوب جو اپنائے ہیں نا ہم نے، ان میں جو دائیں طرف والا جو پہلا صفحہ ہے، اس میں ہم نے خانوں کی مدد سے بریک اپ کر کے قرآن مجید کے الفاظ کو درج کیا ہے، اور ہر لفظ کے اجزاء کو الگ الگ رنگ دیا ہے۔ مثلا ایک لفظ میں 3 جز ہیں، رزقناہم، رزق کو ہم نے کالا رکھا ہے، نا کو ہم نے سرخ کیا ہے، ہوم کو ہم نے نیلا رکھا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک ہی خانے میں ہے، لیکن ہم نے اسی رنگ میں جب ترجمہ کر دیا ہے تو ہر لفظ کے ہر جز کا ترجمہ بغیر استاذ کے وہ سمجھ لیتا ہے۔ یعنی اگر کسی لفظ میں ایک علامت ہے تو اس کو سرخ رنگ دیا ہے، اور اگر 2 علامتیں ہیں تو دوسری علامت کو ہم نے نیلا رنگ دیا ہے۔ یعنی گویا ایک ہی خانے میں 3 رنگوں میں کالا، سرخ اور نیلا، اور ترجمہ بھی اسی طرح کیا ہے۔ تو اس طرح ایک لفظ کو گہرائی سے طالب علم بغیر استاذ کے سمجھ لیتا ہے۔ آسان فہم ہے ایک جی آسان فہم کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ آگے بھی آپ بتانے لگے تھے، دوسرا بھی بتانے لگے تھے مجھے لگتا ہے۔ جی، میں دوسرے کا یہ بتانے لگا، یہ ایک صفحے کا پیٹرن ہے۔ اچھا جی، دوسرے صفحے میں ہم نے قرآنی الفاظ کو 3 مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے۔ ان میں پہلی قسم جو ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ یا بالکل ویسے اردو میں مستعمل ہیں، اور وہ تقریباً 65% ہیں، اور ان کو ہم نے اپنے پاروں میں سیاہ رنگ دیا ہے۔ اور اس طرح دوسری قسم کے وہ الفاظ ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ اردو میں استعمال تو نہیں ہوتے لیکن اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے خود بخود یاد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو نیلا رنگ دیا ہے، اور یہ تقریباً 20% ہے۔ گویا اردو میں مستعمل 65% اور 20%، 85% کا مسئلہ ہی حل ہے۔ صرف تیسری قسم جو ہے وہ 15% الفاظ ہیں، ان میں وہ ہم نے ان کو سرخ رنگ دیا ہے، جو خالصتاً عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان کو اگر یاد کر لیا جائے اور باقی اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، اور جو بار بار استعمال ہو جاتے ہیں وہ سن کے یاد ہو جاتے ہیں، تو یقیناً اس طرح قرآن مجید کا ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ الحمدللہ، میں اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب، اور گفتگو وہیں پہ لے کے چلتے ہیں جیسے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، یاسین نقی صاحب اور مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ سر، بات وہاں پہ آ گئی کہ جس طرح ابھی سیکھنے کا عمل سر بتا رہے تھے، لکھنے کا طریقہ اور پھر اس کو سمجھنے کا طریقہ، پھر رنگوں کا طریقہ، تو آپ قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک طریقہ بتا رہے تھے ہمیں کہ لکھنا ہے، اسے لکھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوگا، آپ سکھا بھی سکیں گے۔ پلیز دیکھیں، جس طرح فرمایا انہوں نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے،
डेफिनेटली मैंने पहले कहा था कुछ लोग कहते हैं 95% उर्दू वाले हैं, कुछ कहते हैं 90% है, इन्होंने 65% कहा, और कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे माँ का लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है। फिर देखिए अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ज़ाली का लफ्ज़ भी बार बार आएगा क्योंकि ये इशारे के लिए है। अल किताब भी बार बार यूज़ होगी और ये उर्दू में बोली जाती है। मैंने तो आपको कहा कि आप पढ़ते जाएँ, जितना आप कुरान पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अल्फाज कुरान के अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्वाय कुछ अल्फाज जो उन्होंने कहा है ना 15% या हम कहते हैं 5% या 7% है जिनको समझना पड़ता है, वरना तो जो भी अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, जो भी कलमात इस्तेमाल हुए हैं, उनके अगर मादे को समझ लेना आप, मैंने जैसे एक लफ्ज़ हमने ले लिया किताब का ले लिया, अब इसमें इक्तसाब भी आ जाएगा, उसका भी रूट वर्ड यही है। फिर इसमें कुतुब भी आ जाएगा, फिर कुतिबा भी आ जाएगा, जो कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना। अब ये फ़र्ज़ के लिए भी ये लफ्ज़ आ गया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो ये एक जो भी आप कलमा सीखेंगे ना, उसके इतने आपको मिल जाएंगे, उस रूट वर्ड से इतने अल्फाज बनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान था, इसको समझना भी आसान था। बहरहाल जो भी तरीक़ेकार वही है कि जितना आप लिखेंगे ना, लिखने से बहुत फ़ायदा होगा। ये तो 100% बात है कि आज बहुत सारी आप एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे कि जी किताब लिखें अपने हाथ से ना, तो मैं समझता हूँ कि लिखने से बहुत फ़ायदा होगा। और इन्होंने जिस तरह बताया कि जी निशानियाँ लगा दी, क्योंकि डेफिनेटली जो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और जो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, डेफिनेटली अल्लाज़ीना बार बार इस्तेमाल हो रहा है, आमनु भी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो वैसे ही याद होता है। आमनु अमन से है, ईमान भी इसी से है। और डेफिनेटली जितने भी लोग, और बात उनकी भी वही है जो मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ खालिस ग्रामर पहले पढ़ाएंगे ना, तो वो जिस तरह फरमा रहे हैं ना कि 100 में से 25 या 20 रह जाते, तो शायद मेरे खाली 10-15 रह जाते हैं आखिर में, क्योंकि लोगों को इतनी स्किल हो जाती है। और मैं कह रहा हूँ कि अरबी की नहीं, आप उर्दू की ग्रामर शुरू कर दें, आप इंग्लिश की ग्रामर शुरू कर दें, आपको लगेगा कि ग्रामर मुश्किल लगती है। यानी जैसे आप कह रहे हैं कि आप तर्जुमा समझना शुरू कर दें, तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में अगर आप ग्रामर सीखना चाहें तो बाद में आपने अगर देखें आपने पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको पता होगा तो फिर आप पढ़ा सकेंगे फेल क्या है, फ़ाइल क्या है, मफूल क्या है, फेल के काम है, फ़ाइल करने वाला है, मफूल जिस पर किया जाता है, मतलब ये वो चीज़ें जो डेफिनेटली आपको सीखनी है। लेकिन एक आम जो आप जिस तरह मैं या आप जैसे हम जैसे लोग जो हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब वो कुरान को पढ़ें तो रवा तर्जुमा उनके ज़हन में उतरता जाए। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम जौज़ी का बड़ा खूबसूरत कौल है जो मैं अक्सर बयान कर देता हूँ कि फरमाते हैं कि जो कुरान को कुछ पढ़ने वाले इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे कुरान उनके दिल पर लिखा हो। देखिए आपको कुरान की समझ में दिल पर लिखा हो ना, तो दिल के कुछ तो हम एक तो लोह ये ना ज़ुबान है ना, एक दिल जो दिल की तख्ती पे लिखा हो ना, तो वो इंसान को असर बहुत करता है। तो ये डेफिनेटली फ़र्क तो है। मैं तो समझता हूँ कि अगर कुरान को आप आसान कर देंगे ना लोगों के लिए, तो लोग बहुत जल्द आएंगे कुरान की तरफ। और कुरान है भी आसान। हमारी ट्रांसमिशन में ये सेगमेंट है, हमने रखा हुआ है कि हम एक किताब डेली दिखाते हैं, उसमें अहादीस के हवाले से, कुरान की तफसीर के हवाले से, तराजुम के हवाले से, सहल उर्दू के हवाले से, तो वही बात आप कर रहे हैं। जी जी ऐसे ही। और मैं कुछ कॉल पढ़ रहा था, जैसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा होता कि काश मैं कुरान के मायने के अलावा कोई भी काम और ना करता, सिर्फ कुरान के मायने पर ही गौर करता रहता। क्योंकि कुरान के मायने जो है ना, यकीन जाने जितने भी है ना हमारे, जितने भी आज तक मुफस्सर है, चाहे इब्न कसीर हों, चाहे इमाम राजी हों, चाहे जितने बड़े बड़े आप नाम ले लें, चाहे अब्दुल्ला बिन अब्बास अब्दुल्ला कहा जाता है, इसी तरह और भी अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, तो ये भी माशाल्लाह तफसीर उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त है। जितने भी है हमारे, जितने कुरान को समझने वाले थे या मुफस्सिर थे, बात से इत्तफाक करता हूँ। और ये अक्सर ऐसा होता है कि एक दफ़ा आपने जो पढ़ा है कुरान करीम को, और आपको उसमें जो जवाब मिले हैं, जो इशारे मिले हैं, नेक्स्ट जब आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ और इशारे, कुछ और जवाबात भी मिलेंगे। इस पर मज़ीद भी बात करने वाले हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर फैज़ान रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर हैं और मैं चलूँगा इस वक्त नुमान फ़ारूकी साहब की जानिब। और हम बात कर रहे थे नुमान साहब कुछ देर पहले कि नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में
قرآن کے ساتھ لگاؤ اور زیادہ بڑھا لیتے تھے، تو اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے گہرا تعلق نظر آتا ہے ہمیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ پورے یعنی کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کر رہے ہیں آپس میں جی قرآن مجید کا، اور یہ ظاہر ہے تدریجاً اترا قرآن مجید، تو جتنا اترا ہوتا تھا ایک سال اس کا دور کر لیا، اگلے سال میں اس سے بڑھ گیا، اس سے اگلے، ایسے کرتے کرتے جب تک یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو یہ سلسلہ جاری رہا، ہر رمضان میں ایسا کرتے تھے۔ جی، تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، وہ یہ کہ ہم بھی قرآن مجید جتنا یاد ہو وہ سنائیں، اس سے وہ حفظ جو ہے نا وہ رہتا ہے۔ اگر تراویحاں پڑھانے کا نہیں بھی موقع ملتا تو اسے سنانا چاہیے، سننا چاہیے، اور سنے سنائے کس سے؟ کسی اچھے ماہر سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام آپس میں دور کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے۔ تو اس میں رفاقتوں کا بھی بڑا فرق ہے، یعنی جتنی اچھی آپ کی رفاقت ہوگی، صحبت ہوگی، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اسی قدر آپ اچھی باتیں سیکھیں گے، کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ آخری جو سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام سے 2 دفعہ دور ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت کے اس دور سے یہ سمجھے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس سے مراد میری اس دنیا سے رخصتی ہے، کہ 2 دفعہ دور ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں نے اب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو اس کا قرآن مجید سے تعلق اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، اور بڑھ جانا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے کہ یہ تصور ہے کہ جو لوگ پہلے قرآن مجید نہیں پڑھ رہے ہوتے تو وہ ان دنوں میں بالکل ہی قرآن مجید نہیں پڑھتے، نہیں جانتے، اس کی طرف شوق شغف یہ کچھ بھی نہیں رکھتے، تو ان احباب کی خدمت میں یہ عرض ہے آپ کی وساطت سے کہ وہ اس طرف آئیں کہ جب آپ کا یعنی جتنا جتنا آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ اس دنیا سے رخصتی کے قریب ہو رہے ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے، آپ قرآن مجید کو زیادہ وقت دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے آخری سال میں 2 مرتبہ یہ قرآن مجید کا میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، مجھے 1-2 چیزیں ذہن میں آ گئی۔ جس طرح ابھی نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جس طرح سے رمضان المبارک میں آپ کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ملتی ہے کہ اگلے سال پھر آپ کو مل گیا، پھر مزید بڑھتا جاتا ہے۔ آپ نے جب قرآن سیکھنا شروع کیا اس دور کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے اس کو بڑھا دیا تھا، اور اگر آج کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سکھاتے ہیں، کیا وہ روٹین کیا رہی؟ دیکھیں، رمضان کا اور قرآن کا تعلق تو ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں ہماری جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پہ جو رات کو نماز تراویح جو ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ شریک بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جی، تو یہ تو ایک تعلق ہے، اور اللہ نے بھی اس کو ڈیفینیٹلی قرآن کے ساتھ جوڑا ہے رمضان کو، کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے۔ قرآن کا دور رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جس طرح نعمان صاحب نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان میں اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، یعنی 20 دن ہی آپ کا دور جو ہے کہ آپ سنتے رہے، سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ڈیفینیٹلی آپ جتنے بھی حفاظ بھی ہیں ہمارے، سارا سال ڈیفینیٹلی ان کو سنانا ہی ہے، آدھا پارہ 1 پارہ جس نے بھی جو اپنا رکھا ہے، لیکن رمضان میں جو ہے اس کا دور کرنا، قاری صاحب اپنا سناتے ہیں، وہ اپنا دور یہ ہے، سارا رمضان جو غیر رمضان ہے وہ قاری صاحب سنتے ہیں صرف، لیکن دور کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے میرا بیٹا، کیونکہ میں دیکھتا تھا نا، تو وہ اب وہ قاری صاحب کو سناتا تھا اور قاری صاحب اس کو سناتے تھے، تو اس کو دور کہتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آپ کی جو ہے غلطیاں بھی نکلتی ہیں اور اس کو کور کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، تو یہ ہے دور۔ باقی رہ گیا رمضان کے حوالے سے کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں جس کو جتنا بھی کام قرآن آتا ہو، چاہے وہ سمجھ کے پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان کو لازم جو ہے رمضان میں قرآن کو پڑھا جائے۔ ٹھیک، کوئی کہتا ہے جی میں 1 پارہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے آدھا پارہ پڑھتا ہوں، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 قرآن ختم کروں، اور الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہوا ہے، اور اس جوڑ کی وجہ سے کہ رمضان میں ویسے ہی الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا شیاطین کو جو بڑے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو
डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है जो भी है। ٹھیک ہے نعمان صاحب کی جانب دوبارہ ہوں گے. نعمان صاحب ہم گفتگو یہ کر رہے تھے اس وقت کہ بڑھا دیتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر کا جو تھا رمضان اس میں انہوں نے دو دفعہ قرآن کریم کا دور کیا، تو اسی کو سلسلے کو میں لے کے آگے چلوں. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا دور کرنا، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سننا، اس کا دور کرنا. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، یعنی تہجد، اور خصوصاً آخری عشرے میں تو بہت زیادہ. اب اس کا یہ مطلب نکلا کہ قرآن مجید کا زیادہ جو تعلق ہے نا وہ نوافل میں پڑھنے سے ہے. یعنی قرآن مجید یاد کرنے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ محض حفظ نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. اس کا اصل مقصد ہے کہ اس کو نوافل میں پڑھا جائے. اچھا، اب یہ دو چیزیں آپ نے یہاں پہ بیان کی. ایک تو یہ کہ قرآن حفظ کر لیا، پہلا مرحلہ ہے جو کہ بہت بڑا مرحلہ ہے، آلدو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ آپ ریوائز نہیں کرتے، اس کو روٹین میں پڑھتے نہیں ہیں، دہراتے نہیں ہیں، تو وہ بھول سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دور کا ذکر کیا. اب آپ دوسری جو گفتگو کر رہے ہیں کہ نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کے لیے 2 راتوں کو پڑھا تو تیسری چوتھی میں نہیں پڑھا. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے اور پڑھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ لازم ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھایا. تو آپ وہی ذکر کریں کہ نوافل میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. اصل یعنی مقصد جو ہے نا قرآن مجید کے حفظ کا وہ یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور اسے نوافل میں رات کو جیسے شب بیداری ہے وہ کی جائے، اور تہجد کے وقت اسے پڑھا جائے. اصل یہ مقصد ہے. جیسا کہ اس حدیث میں صحیح بخاری کی ایک تفصیلی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی سزا بتائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا، لیکن وہ سویا رہا، اس نے نماز نہ پڑھی. کیا مطلب کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی نعمت دی تھی اس نے جاگ کے اس کو شب بیداری کر کے اس کو اس کے اندر پڑھا ہی نہیں، تو وہ سزا کا مستحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا باقاعدہ جس نے یاد کیا ہے. یاد کیا. یعنی اصل مقصد یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے نوافل میں پڑھا جائے، اس کی زیادہ زیادہ دہرائی کی جائے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھ لیں، وہ زیادہ قرآن مجید جو یاد کرتے تھے وہ پڑھتے بھی تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن مجید تم نے سیکھنا ہے. اقرأ القرآن من 4، کہ 4 لوگوں سے قرآن مجید تم پڑھو سیکھو. تو ان میں پہلے نمبر پہ آپ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا. اب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پڑھتے تھے قرآن مجید، اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے. آپ کو یعنی وہ بتائیں تو خوش ہو جاتا ہے بندہ. وہ یہ کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نفلوں کے اندر. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر کئی صحابہ گزرتے ہیں تو آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پاس نہیں پہنچے، یعنی صحابہ کو یہ پتہ نہیں پڑھنے والے کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن من سرہ ان یقرأ القرآن، کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے رتبا کما انزلا، بالکل اسی طرح تر و تازہ جیسے وہ اترا ہے، بالکل تر و تازہ جس حالت میں وہ اترا تھا. تو فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد، کہ وہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت پہ وہ پڑھے. اب یہ دیکھیے یہ صحابی ہیں، انہوں نے قرآن مجید یاد کیا، اب یہ پڑھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے، اور یہ بھی فرمایا پھر کہ اب یہ بندہ جو دعا کرے گا تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی. تو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ حضرت ابن مسعود کے متعلق جو آپ نے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے تو یہ ان کو بتائی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب صبح گئے یہ بتانے کے لیے انہیں، تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ان کو بتا چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ وہ بشارتیں تھیں جو اترتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ تربیت تھی کہ انہوں نے پڑھنا ہے. خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شاید یاد ہو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور عموماً بیان کی جاتی ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دفعہ ہجرت کا پلان کر چکے کہ میں نے یہاں سے نہیں چلے جانا ہے کیونکہ لوگ تنگ کر رہے تھے. تو اس وقت یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب مشکلات آئیں تو یہ جا رہے تھے. اچھا ابن دغنہ راستے میں ایک شخص ملا, وہ سردار تھا. اس نے کہا آپ جیسے لوگوں کو تو یہاں سے نہیں نکالا جانا چاہیے, میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. تو وہ آگے اس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ میں لے کے آتا ہوں. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت قرآن مجید پڑھتے تھے, اب مکہ کا دور ہو اور کوئی بھی اس سے آشنا ہو کہ رات کو ایسے بھی قرآن مجید بھی تلاوت کیا جاتا ہے, اس تناظر کے اندر جب وہ قرآن مجید کو تلاوت کرتے تھے تو اس وقت عورتیں بچے وہ اٹھ کے آ جاتے, کہتے کہ یہ کیا, اور وہ سنتے رہتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہتے کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے روتے رہتے. لگاؤ قرآن سے جڑنے کی یہ بات کیسی مثال ہے. اچھا تو وہ پھر ابن دغنہ سے لوگوں نے کہا کہ تم نے تو انہیں پناہ دی, اب دیکھو کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. یہ دن اور رات میں وہ یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اب وہ ابن دغنہ کہنے لگا کہ اب تو میں آپ کو مزید پناہ نہیں دے سکتا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے, میں اب اپنے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے رہتا ہوں. اور ایسے انہوں نے پھر یہاں پہ ٹھیک ہے. تو یہ وہ تربیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اور رمضان المبارک کے اندر جو آپ پڑھتے تھے, جو آپ کا طرز عمل تھا, آپ کے اس عمل کو صحابہ کرام نے جاری رکھا. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ تراویحوں کا سلسلہ دوبارہ باقاعدہ طور پہ شروع. ٹھیک ہے, قرآن سے جڑنے کا سلسلہ. نقی صاحب بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم ان سے یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں. اچھا سر, جو لوگ قرآن سے جڑنا چاہیں, میں چاہوں گا کہ جن کو ہم انوائٹ کرنا چاہیں, جن کو ہم اٹریکشن جن کے لیے ہو, اپنی زبان, اب چلیں اگر ہم عربی زبان کو نہیں سمجھتے تو زیادہ تر ہم اردو سپیکنگ, یہاں پہ اردو بولنا پڑھنا جس طرح ہمارے یہاں پہ رواج بھی ہے, تو کون سی ایسی تفاسیر ہوں جو اردو میں ہوں جو قرآن کو آسان فہم لگیں سمجھنے میں اور پھر اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے؟ جو اردو میں تفاسیر جو ہیں, جی میں نے جیسے پہلے بھی شاید ابھی اسی محفل میں ذکر کیا ہے کہ جیسے اقبال کیلانی صاحب کی ہے جی تفسیر القرآن, وہ بھی کافی, مولانا عبدالرحمان, ہاں عبدالرحمان کیلانی, اچھا سوری ان کی ہے, ان کے بھائی ہیں میرے خیال اقبال کیلانی صاحب. بھائی نہیں ہے یہ, یعنی چچا بھتیجا کے. اچھا یعنی آپ کے کیا میرے ننہال میں سے. اچھا ان کے ماشاء اللہ ان کے. اور اسی طرح تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی بھی, وہ بھی آسان ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار کی جو بیان القرآن ہے, مطلب آسان کے لیے جو اردو والے لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں نا, ہمارے پاس یہ آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی, اچھا میں جتنا بھی پڑھاتا رہا ہوں نا, اچھا احسن البیان جو ہے یہ بھی الحمدللہ احسن البیان بھی, یہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ تفسیر ابن کثیر ہے, مصباح المنیر بھی میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. جی یہ دونوں کتابیں آپ اگر اردو کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی تو یہ بھی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, سمجھ سکتے ہیں. پلیز. اور یہ تفسیر ابن کثیر جو ہے نا, اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں سب سے زیادہ اس کو دیکھتا اس لیے تھا کہ میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میرے ذہن میں 2-3 چیزیں تھی کہ یار ریفرنس دیے جیسا آپ نے, حدیث کا ریفرنس اور آیت کا ریفرنس. القرآن یفسر بعضہ ببعض, کہ بعض کا حصہ جو ہے اس کو بعض کو تفسیر کرتا ہے. مطلب ایک چیز جو اللہ نے ایک جگہ بیان کی ہے وہ دوسری جگہ اور بھی وضاحت سے آتی ہے تو اس چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں, کیونکہ آپ پر یہ قرآن نازل ہوا کہ آپ پر یہ قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کریں کہ کیا اترا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ حوالہ جات تھے تو میرا یہ شوق بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو آیت کا حوالہ بھی دیا جائے, حدیث کا نمبر بھی بتایا جائے تاکہ وہ خود بھی جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. باقی الحمدللہ جتنی بھی آپ تفاسیر لے لیں گے, دیکھیں سیدھی سی بات ہے, قرآن کا ترجمہ جو ہے, قرآن خود اپنی تفسیر ہے. میں آپ کو ایک چیز پہلے بتاؤں, قرآن نے ایک بات کو جو زیادہ ضروری باتیں ہیں ان کو 4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. ہاں الحمدللہ اردو میں بھی آپ ایک دفعہ پڑھے, میں تو صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. آپ ایک چیز دیکھیں نا, قرآن نے اب ذکر کیا ہے, ہم شروع کرتے ہیں نا اهدنا الصراط المستقیم, تو اللہ شروع کر دیتے ہیں سورہ البقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو اللہ کہتا ہے یہ راستہ ہے, یہ ہے کتاب, اس سے ملے گا. اهدنا الصراط المستقیم ہم نے کہا, اب اللہ ہمیں بتائی جا رہا ہے کہ یہ راستہ کیسے ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سورہ اس کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے 9 ہے, کہ اللہ فرما رہے کہ یہ قرآن تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا. راستہ تو ہم نے سیدھا مانگا. اور قرآن کا یہ اسلوب ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اس کو ہم نے ایک دفعہ پکڑنا ہے دل سے,
پھر یہ ہماری انگلی پکڑ کر، میں تو کہتا ہوں نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ نے کسی سے راستہ پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ ادھر سے چلے جائیں رنگ روڈ سے ہو کے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، تو قرآن آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو ایئرپورٹ پہنچا کے آئے گا. بلیو می، آپ اس پڑھے تو صحیح نا، آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو یہ ایسی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بلکہ ایک حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ قرآن اتنا مشغول کر دیتا ہے بعض لوگوں کو اپنے میں کہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ پاتے نا، تو اللہ ان کی دعا دوسروں سے بھی زیادہ، اللہ کو تو پتہ ہے دل میں میرے کیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ ان کو عطا کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جتنا بھی پڑھتے جائیں قرآن کے بارے میں، اصل بات قرآن کو جو ہے، میں جو آپ کے توسط سے جو اسپیشلی اس پروگرام کے حوالے سے جو اصل چیز ہے ہمارے مسلمانوں پہ جو لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، سورہ شعراء میں اس کی تفسیر آئی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ یقین کریں اس کے لیے اتنا زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی. سورہ المائدہ پڑھیں، آیت نمبر 67 ہے، سورہ نمبر 5، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دے جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو حق ادا نہ ہوگا. اور نہ پہنچانا کتنا ہم مسلمانوں کو کتنا، میں آج چلے الحمدللہ سیکھنا سکھانا تو ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرما رہے ہیں، آیتیں 3 ہیں لیکن اتنی سخت آیتیں ہیں، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو میں اس لیے بھی اپنے اوپر لیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب جو بھی وہاں موجود تھے، ڈیفینیٹلی ہم اس خطبے کو سنتے ہیں تو آج تک جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ہے کہ حل اب بلغت تو، کیا میں نے پہنچا دیا. کیونکہ میں نے آیت پڑھی نا کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوا. آپ کو اتنا اس چیز کا تھا، فکر تھی کہ اگر میں نہ پہنچا سکا تو آپ نے تقریباً 1,40,000 1,20,000 1,50,000 جتنے بھی صحابہ صحابی آتے ہیں ڈیفینیٹلی ان سے لکھا کہ کیا میں نے، ان سے سب سے پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر یہاں بھی آپ نے رکے، آپ نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ حل کہ اللہم مشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو کہہ دیا کہ فلجبلدی کی شاہد الغائب، کہ آپ پہنچاؤ جن تک پہنچ جائے قرآن. میں اور آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے الحمدللہ، ان تک جن تک نہیں پہنچا. پھر فرمایا فلجبلدی ادناکم واقصاکم، پہنچاؤ قریب والوں کو بھی اور دور والوں کو بھی. اور پھر فرمایا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی آتی نا نظامی صاحب تو وہ بھی پہنچانا اس امت کے فرد پر ہے. اور جو آیتیں الحمدللہ اتنی پتہ ہے سورہ البقرہ کی 159 سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ الہدیٰ میں جو واضح نشانیاں جو نازل کی ہیں، اور ان نشانیوں کو جو لوگ بھی چھپاتے ہیں، یکتمون کتما سے ہے جو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. پھر الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں وہ جو لوگ پلٹ آئے اللہ کی طرف واپس رجوع کر لے کہ نہیں آپ کریں گے یہ کام، اور پھر اصلاح کر لیں اور پھر پہنچانا شروع کر دیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ فاولئک اتوب علیہم، کہ میں ایسے لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم. اور پھر آخری آیت جو اس موضوع کی، جو اسی آیت میں 161 نمبر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ، پھر میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، ڈیفینیٹلی قرآن کا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اسی حال میں مر گئے کہ وہ انکار کی اور جو چھپانے کی حالت میں، کفر جو ہے نا، ایک تو کفر کے معنی کو ہم سمجھ لیں، کفر چھپانا بھی ہے. کفر ہم کافر سمجھتے ہیں کہ جو کافر کیا ہے، ایک انکار کرنا بھی ہے، جو انکار کر دیتا ہے. ناشکری بھی کفر کے لیے، مطلب ایک کفر کے لفظ میں کتنے معنی ہیں الحمدللہ. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ خود ہی سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ کر لیں گے. تو اللہ فرما رہے کہ اگر اسی حال میں مر گئے تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تمام، مطلب یہ بڑا سخت آیتیں ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو ان چیزوں پر غور کرنا ہے. باقی رہ گیا قرآن کا مقصد جو ہے نا، دیکھیں الحمدللہ سیکھنا سکھانا. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس سے پہلے 3 کتابوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے صحیفے ہیں، لیکن ہمیں تورات، انجیل اور زبور کے بارے میں پتہ ہے، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ 4 کتابیں آسمانی کتابیں. تو کتاب والوں کا جب ذکر کیا گیا نا، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے تورات کا حامل بنایا، انہوں نے پھر نہیں کتاب کو لیا مگر صرف اسی طرح کہ جیسے گدھے پر بوجھ ڈال دیا جائے. اللہ، مطلب ہم کتاب کو کیا سمجھ رہے ہیں. اچھا، آپ نے بھی کہا نا جو گفتگو میں، جب آپ نے کہا کہ آپ کسی منزل پہ پہنچنا چاہیں تو قرآن آپ کو وہاں پہ پہنچاتا ہے. آپ تعین تو کر کے دیکھیے، آپ تعین تو کر کے دیکھیں، مجھے یہاں پہ جانا ہے، آپ راستہ قرآن سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کو اپنی زندگی میں کہاں پہ لگا کہ مجھے یہ راستہ چوائس کرنا ہے،
اور آپ کو لگا کہ یہ راستہ مجھے قرآن کے تھرو مل گیا ہے, میں اس منزل تک پہنچ گیا ہوں, کیا یہ وہ منزل ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, یا آپ کا ابھی کچھ اور ہے؟ دیکھیں منزل تو دیکھیں اللہ جانتا ہے کہ ہمارا اختتام کب ہونا ہے اور کس پہ ہونا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, میری اللہ سے بڑی ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ میرا آخری دن بھی قرآن کے ساتھ گزرے. دیکھیں پتہ نہیں کل, مجھے نہیں پتا, دیکھیں سیدھی سی بات ہے. اور میں ایک چیز کلیئر بتا دوں کہ یہ قرآن جو ہے نا, یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کو روشن کرنے والی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو نور کہا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح نور اتارا ہے, اور اسی کی روشنی میں آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. آپ اگر سورہ شورا پڑھیں گے, بہت سارا الحمدللہ قرآن تو پورا بھرا پڑا ہے. میں تو صرف مثال کے طور پہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ کتاب, یہ روح, اس کو روح کہا گیا ہے, یہ زندگی آپ پر نازل کی. اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, مگر ہم نے اس کو آپ کے لیے نور بنایا, اور ہم دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کتاب کے ذریعے ہدایت. تو رہ گئی منزل, دیکھیں منزل تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے, میں آپ سے یقین کریں کہ جتنی دفعہ آپ پڑھ لیں, صرف ایک چیز ہے کہ آپ عربی کو اتنا ضرور سیکھیں کہ قرآن آپ براہ راست, آپ کو جب آپ پڑھیں نا تو براہ راست آپ کے دل پر اترے. یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم جب عربی, میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ جب عربی پڑھیں گے, پھر نیچے ترجمہ پڑھیں گے, پھر اگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے, فار ایگزامپل تو آپ حاشیے میں جائیں گے, پھر آپ کی وہ جو توجہ ہے نا قرآن سے وہ ہٹ جاتی ہے, وہ ربط ٹوٹ جائے گا, جو گفتگو ہو رہی ہے وہ. آپ جب تراویح بھی سنتے ہیں نا, جیسے ہم تراویح سنتے ہیں, تو جب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو نا, تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے قرآن کا. الحمدللہ جو بھی قاری اچھا پڑھنے والے ہیں اور جو ٹھہر کے پڑھتے ہیں, جیسے صبح انہوں نے پہلے تلاوت کی جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, تو یہ ایسی کتاب ہے. یہ کیا ہی خوبصورت آپ نے بات کی. ہم عمومی طور پہ اگر نہیں بھی سمجھ آ رہا, لیکن آپ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو وہ ایک روحانی تسکین اترتی ہے, اور جب آپ اس کو سمجھیں گے, جب آپ کو عربی آتی ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ بولا کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت مخاطب کیا ہیں, تو پھر تو کیا ہی لذت ہوگی. قرآن کا ایک چیلنج ہے نا, پورے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے اس کو چیلنج کیا ہے, اور بڑا زبردست چیلنج ہے جو آج تک قائم ہے. ٹھیک ہے, سورہ پہلے بنی اسرائیل میں کیا, ٹھیک ہے, آیت نمبر 87 ہے, اس میں کیا کہ جی تمام ان جنوں ان سے مل جائیں. میں صرف ترجمہ بیان کروں گا, ٹائم بھی تھوڑا ہے ہمارا, کہ مل جائیں اس جیسا کہ قرآن لیں, تو نہیں لا سکتے, چاہے سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اب تمام جنوں انس کو کہہ دیا گیا. اب اس کے بعد اللہ نے پھر اس کو شارٹ کیا تھوڑا سا, سورہ جو ہے اس میں ہود میں, کہ 10 آیتیں لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ, کوئی بھی 10 سورہ. اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے نا قرآن, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, تو 10 صورتیں بنا لو تم بھی ایسی. پھر اس کو شارٹ کر دیا سورہ یونس میں کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ. اور پھر اللہ نے اس چیلنج کو قیامت تک کے انسان, دیکھیں کتنی آج ہم ترقی کر لی ہم نے, کتنا علم آ گیا, کتنے علم کے ذرائع آ گئے, اور کتنی علم کتنی ترقی کر گیا کہ ہم چاند تک پہنچ چکے, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. لیکن اللہ کا چیلنج آج بھی قائم ہے. ان الذین, اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں جو اس کتاب کا جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تو اللہ کہہ کہ تم سب اس طرح کرو کہ تم سب کے ساتھ مل جاؤ, اور تم سب مل جاؤ اس چیز پر کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ, اور جتنے بھی تمہارے شہداء موجود ہیں نا, جتنے بھی ڈیفینیٹلی جتنے بھی موجود ہیں, جتنے بھی جن ہیں انس ہیں, سب کو پکار لو, تو تب بھی تم نہیں کر سکتے. اور اللہ فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تو اگر تم نے آج تک نہیں کیا اور نہ کبھی کر سکو گے, یعنی قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہم سوچتے ہیں بہت سارے عربی, دیکھیں سب سے بڑی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب کے رہنے والے تھے نا, اب انہوں نے اس چیلنج کو کبھی بھی قبول نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب کیا ہے, حالانکہ کتاب وہ ان کو اپنی فصاحت کا, بلاغت کا بڑا مان بھی تھا کہ باقی, کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو عربی کے حوالے سے بتاؤں, ہمارے عربی جو ہے نا اس میں تقریباً 4 لاکھ مادے ہیں, انگلش میں کوئی 40,000 30,000 ہیں, اور ہماری اردو میں تو شاید 10-15 ہزار ہیں ٹوٹل. تو اتنی اللہ کا کلام اتنا زبردست کلام ہے, اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سورہ اس میں فرما رہے ہیں سورہ توبہ میں نا کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ کے, یہاں تک کہ کوئی بھی مشرک آپ کے پاس آئے اور آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو دے پناہ, کہ وہ اللہ کا قرآن سن لے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, چیلنج اللہ نے کلوز کیا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں نا, کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج تک نہیں کیا تو نہ تم کر سکو گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی بات جی الحمدللہ, نہیں اور ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی اس چیلنج کو کون قبول کر سکتے ہیں, تو پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں مزید بھی اس پہ گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان رمضان
रमजान रमजान मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान और कुरान के हवाले से गुफ्तगू जारी है। मौलाना नुमान फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यासिन नकी शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूकी साहब की जानिब आएंगे। सर, ये फरमाइए कि उम्मत पर कुरान के कौन कौन से हुकूक़ हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। हम अभी गुफ्तगू जो कर रहे हैं इसको थोड़ा मज़ीद आगे लेके चलते हैं। इसमें सबसे पहला तो होता है हक़ कि इस पे ईमान लाया जाए जी, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये कुरान मजीद के बिल्कुल आगाज़ में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ला रैब फ़ीह का मतलब ये है इसके हक़ाइक़ में जो इसमें बयान हुए उसमें भी कोई शक नहीं है जी। और इसके अल्लाह ताला की तरफ से उतरने में भी कोई शक नहीं है। इसकी माजी की जो हैं तहकीकात उसमें भी कोई शक नहीं है, जो मुस्तक़बिल की ख़बरें हैं उनमें भी कोई शक नहीं। इसकी जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी हकीकतें हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और सबसे ज़्यादा कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं है। तो ये ईमान जब पुख्ता होगा, आप देखिए कि जैसे हम अल्लाह ताला को मखलूक से बहुत बालातर समझते हैं जी। तो अगर हम कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम समझें तो इसको इसी तरह बालातर हमें समझना चाहिए। कमी यही है कि हम चूँकि उसको बालातर नहीं समझते, वो हैसियत नहीं देते, तो ये ईमान में कमी का नतीजा है कि हम उस तरफ आते नहीं हैं, कुरान मजीद को वक़्त नहीं देते। यानी हमारे लिए दुनिया की हर किताब के लिए टाइम है, अपनी मुआशरत, सियासत, हर एक के लिए टाइम है, नहीं टाइम तो कुरान मजीद के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे जहन में आई, जहन से निकल आ जाए, कुरान करीम को सुनने के आदाब क्या होने चाहिए? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ट्रैवल करते हुए भी तिलावत कुरान करीम सुनता हूँ। मैं अगर कहीं बैठा हूँ, फ़ारिग औकात है, तो मैं वहाँ भी सुन लेता। आदाब क्या होने चाहिए, क्या उसका प्रोटोकॉल क्या है? जी जी, इसमें सुनने के जो आदाब हैं उसमें तो बुनियादी ये है कि आप भरपूर उसकी तरफ मुतवज्जे हों। जी। इदा क़ुरिअल क़ुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसके लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए, उसको गौर से सुना जाए। और इस्तिमा का मतलब होता है पूरे कान लगा के सुनना, पूरी तवज्जो से सुनना, ये उसका यकसुई से। हाँ, यकसुई से। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम महज बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत लगा देते हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो ये कुरान मजीद इसलिए महज नहीं है क्योंकि सुनेंगे और उसको अपने दिल में जगह देंगे, उस पर अमल करेंगे तो तब बरकतें उतरेंगी। अच्छा नुमान साहब, मैं प्रैक्टिकल जो इस पे कर रहा हूँ ना, जो आजकल मैं अपने ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रैवल करते सुनता हूँ तो मेरी पूरी यकसुई उस तरफ है। मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये नज़र को भी पाबंदी दे देता है, या आपकी ज़ुबान को भी पाबंदी दे देता है, या आपके एक्शंस को भी पाबंदी दे देता है, या आपकी नर्व्स को भी मैंने देखा है, बल्कि मैं सर को भी अभी शामिल गुफ्तगू करूँगा, मैंने देखा है ये आपको पूरा एक डिकोरम में ले आता है, पूरी एक डिसिप्लिन की लेयर आपके ऊपर आ जाती है। अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ कर भी दी है तो आप कहते नहीं यार, मैं कुरान सुन रहा हूँ और ये चीज़ मुझे समझ लग रही थी, तो मुझे इस दायरे से बाहर नहीं जाना। तो जी प्लीज़। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उनके बारे में है ना सही बुखारी में कि काना वक़ाफ़न इंदा किताबिल्लाह, कि वो अल्लाह ताला की किताब के पास ठहर जाने वाले थे। यानी जब अल्लाह का हुक्म आया उसी वक़्त ठहर गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो कुरान मजीद का पहला हक़ उस पर ईमान है, उसके बाद उसे पढ़ना है। और पढ़ने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यासीन साहब ने भी हदीस का हवाला दिया, तअल्लमा एक होता है आलिमा, महज होता है जानना, आलिमा जानना। यहाँ पे ये नहीं फरमाया मन आलिमल कुरान व अल्लमहु, बल्कि तअल्लमा फरमाया। ये तअल्लमा का मतलब अरबी लुगत से अगर देखें, इसका माना होता है बहुत जुस्तजू से उसको सीखना। अच्छा, हाँ जी, पूरी कोशिश से, पूरी कोशिश उसके लिए मेहनत करनी है और ऐसा बनना है कि कुरान मजीद जब हमें मिले, हदीस पे आता है ना, कर राजुल शाहिब, ऐसे कुरान मजीद हमें मिलेगा तन्हाइयों में, कब्र की, आखरत की, बरज़ख की, कि जैसे एक वो शख्स होता है जो कमज़ोर कर दिया हो जिसे। और ये कमज़ोर क्यों से दिखाया जाएगा? क्योंकि कुरान मजीद को इसने पढ़ा बहुत होगा, उसकी रातों को जगा कर और ऐसे करके वो कुरान मजीद एक ऐसे कमज़ोर शख्स की हालत में इसके सामने आएगा। यानी इसने बहुत उसकी तरफ तवज्जो दी, बहुत इन्हिमाक किया, बहुत वक़्त दिया। अब वो इसके सामने आएगा, इसके साथ मिलेगा, इसको मुआनसत देगा, उन्स पैदा करेगा। तो ये उसका दूसरा हक़ हो गया कि उसे पढ़ना है। अच्छा। पढ़ने में एक बात बड़ी अहम है, हमारे यहाँ एक तसव्वुर आम होने लगा है, उसको मैं कहूँगा, उसको यानी हमें हौसला शिकनी उसकी करनी चाहिए। वो ये है कि जो कहते हैं कि कुरान मजीद अगर आप तर्जमे से नहीं ना पढ़ सकते तो आप पढ़ें ही ना।
اس سے بہتر ہے آپ پڑھیں ہی نہ. بلکہ میں یہاں پہ اپنے ایک پروگرام میں باقاعدہ ہم نے سوال کیا تھا، میں کسی نے سوال بھیجا کہ جی قرآن مجید کو، قرآن کریم کو آپ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں ورنہ وہ آپ کو نقصان دے گا، ورنہ آپ یہ تو ایک علیحدہ ہے، یہ ایک علیحدہ ہے جی. لیکن اس کے برعکس بھی ایک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا تو آپ قرآن مجید پڑھیں ہی نہ. اچھا، یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ دونوں انتہائیں ہیں. لیکن میں وہ آپ کو اس حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہوں جو مشہور حدیث ہے ترمذی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن مجید پڑھا تو اس کے ایک حرف کے بدلے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک 10 کے برابر ہے. یعنی ایک حرف ہم پڑھیں گے تو اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی وہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ہے. اور یہ الف لام میم کا کوئی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے مثال ایسے الفاظ کی دی جن کو لوگ نہیں جانتے، پھر بھی وہ پڑھیں گے تو ان کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو زیادہ زیادہ ٹائم دینا. اچھا، یہ ہو گیا اس کی تلاوت. پھر تلاوت میں جو تقاضے ہیں، تجوید، قرات اور اچھی عمدگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ بہت لازمی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے اتباع کرتے ہیں جیسے اس کی اتباع کا حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ایسے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو اس طریقے سے جب ادائیگی کریں، اور اس کا پھر ایک حق یہ کہ اس کو پھر دوسروں کو سکھانا، دوسروں تک پہنچانا، اس کو نافذ کرنا اور اس کو معاشرے کے اندر بالادستی دینا اس کے احکام کو، یہ سب جب حقوق ملتے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن مجید کا جو تعلق ہے نا وہ بہت مضبوط ہو کے ابھرتا ہے اس معاشرے. ماشاءاللہ. اچھا سر، آپ یو آر دا رائٹ گائے ٹو آسک دس. مجھے اس وقت بہترین شخصیت یہ لگی ہمیں کہ یہ جو کوسچن تھا، اور میں کافی ڈسٹرب بھی ہوا تھا اس کوسچن سے، اور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا بھی تھا. آپ تو ہمارے سامنے مثال موجود ہیں، کہتے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یہ والے معاملات. آپ نے تو ترجمے بھی پڑھے، آپ نے تفسیر بھی پڑھی، اور ایک نہیں آپ نے ماشاءاللہ درجنوں بھی ہمیں بتائیں بھی، اور آپ ابھی اس کی باقاعدہ ترتیب اور تربیت بھی بتا رہے ہیں ہمیں. تو یہ بتائیے نا کیا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں، وہ جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ واقعی دو انتہائیں ہوں گی. ایک تو جس طرح قرآن پاک کے حق ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اس میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھیں گے تو ہم پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہی نہیں جب سمجھے، اور جب اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے تو پھر کیا ہونا ہے. تو ایمان تو سب سے پہلی شرط ہے. اور ایمان کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے مخارج صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دیکھیں اس کے لیے ابو موسیٰ اشعری بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گلے میں تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز رکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو تغنن نہیں کرتا قرآن کو، مطلب ڈیفینیٹلی ہر ایک شخص کی اپنی بات ہے، اپنی کوشش کے مطابق خوبصورت بات سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا نا، تو وہ ہم مطلب اتنے سخت الفاظ ہیں تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی تجوید بہت ضروری ہے. پہلے تو میں اس پہ کہوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے دو رائے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں صرف ترجمہ پڑھ لو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرات ہی کافی ہے. اب ان دونوں انتہاؤں کے درمیان یہی ہے کہ ترجمہ اور قرات دونوں ہی ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. اور پھر سب سے بڑا جو اس کا جو سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. میں آپ کو سیدھا بتا دوں، اگر میری زندگی میں قرآن نہیں ہے، اگر میری زندگی میں جو پر آ رہا ہوں وہ نہیں ہے، چاہے چلے انسان ہیں ہم، غلطیاں تو ہوں گی، یا کچھ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اوائڈ کریں، لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی وہ جس طرح ہم نے سورہ فرقان پڑھی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو آپ کا گزر تو ہو جاتا ہے کہ اس ایسی جگہ پہ، لیکن آپ کو وہاں سے گزر جانا ہے. تو قرآن پہ جو سب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 جس طرح انہوں نے بتایا اسی طرح ایمان ہے، پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اتنی عربی ضرور آنی چاہیے کہ قرآن براہ راست آپ کو سمجھ میں آئے. یہ بڑا ضروری ہے. تعلیم، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہمارا سنہری دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو اس کے مقابلے میں جب ہم لیتے ہیں صحابہ کا دور تو صحابہ میں سنہری دور ہے. ابو بکر صدیق کا بڑا زبردست دور ہے اور بڑی اسٹرگل والا دور ہے. لیکن آپ ایک چیز کہتے تھے کہ عربی سیکھو، کیونکہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے. اب اس میں جب میں پڑھا تو مجھے بہت ساری، اور علامہ اقبال کی ایک بات ملی کہ کہتے ہیں کہ میں میٹرک تک پڑھتا تھا تو میں قرآن پڑھتا تھا، میرے والد مجھے کچھ نہیں کہتے تھے. تو ایک دن میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری بات سنو، اس کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ تم پر نازل ہوا ہے، تمہارے لیے نازل ہوا ہے، مقصد یہ ہے. تو قرآن تو میرے لیے آپ کے لیے نازل ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس تک ہم تک پہنچا
اور الحمدللہ اس کو اللہ نے محفوظ کیا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 لے لیں, اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے اتنا زور دے کہ اس میں اتنے سیکھے ہیں, مان صاحب بھی سمجھتے ہیں یا میں تھوڑا بہت ایز اے طالب علم, کہ اتنا زور ہے کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب اللہ اتنا زور دے کے کہہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ قرآن, اور اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے کہ قرآن ہماری ہر جگہ پر میں کہہ رہا ہوں, چاہے وہ مارکیٹیں ہوں چاہے ہمارے گھر ہوں. اب میں سورہ البقرہ پڑھ رہا تھا نا, تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. اس میں ایسے زبردست مسائل ہیں. میں اب طلاق کے مسئلے پہ تھا, جب میں الحمدللہ اپنا کہا رہا تھا نا, تو میں نے کہا اگر ہم طلاق کے مسئلے کو سمجھ لیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, تو کبھی وہ شیطان تو داخل ہو نہیں سکتا. شیطان تو تبھی داخل ہوتا ہے جب ہم سورہ البقرہ جو ہے نا, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے ایک جو مروی الفاظ ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے, اور قرآن کی چوٹی یہ سورہ البقرہ ہے. چوٹی ہوتی ہے کہ ٹاپ موسٹ. الحمدللہ سورہ البقرہ اگر سمجھ کے پڑھی ہے نا, تو اتنے مسائل ہیں اس میں اس میں پڑھ رہا ہوں نا, کہ اتنے مسائل ہیں اس میں جو ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. خاص کر کے گھریلو مسائل, پھر کاروباری مسائل, پھر قرض کے مسائل. آپ پڑھتے جائیں بس آپ کو لگے گا کہ اس میں تو ہر قسم کے مسائل کے اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور پھر آگے سورہ جو آل عمران ہے, سورہ نساء, سورہ المائدہ, جتنی بھی صورتیں جو اسپیشلی مدنی صورتیں ہیں نا, کیونکہ مدنی صورتیں آپ کو پتہ ہے مدینے میں نازل ہوئیں, جبکہ ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں زیادہ. قرآن کا جو پہلا مدنی حصہ جو ہے نا, تقریباً 75% ہم شروع میں یہ 4 صورتوں میں پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آخر میں جا کے یا بیچ میں کچھ صورتیں آتی ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کو پتہ تھا اب یہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں گے, اب انہوں نے کرنا کیا ہے اپنے اوپر. نہ میں اس چیز پہ آ رہا ہوں کہ قرآن کا سب سے جو بڑا حق ہے نا, اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے. یہ ہماری جہاں ہم رہتے ہیں نا, چاہے آپ جاب کرتے ہیں, چاہے میرا اپنا آفس ہے, میری دکان ہے, چاہے کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, کوئی اپنا عدالت میں بیٹھا ہے, یہ قرآن اگر وہاں پہ نہیں ہے تو قرآن کا حق جو ہے نا, جو سب سے بڑا ہے. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں, تو ایسے ذہن میں آئے سورہ المائدہ کی آیت جو ہے, آیت 44 45 46, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر 3 دفعہ یہی بات کی کہ جو نہیں کرتا قرآن کے مطابق فیصلے یا کتاب کے مطابق جو بھی اللہ نے, تو اب تو الکتاب یہ قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں نزل التوراۃ والانجیل, کہ ہم نے کہ وہ پہلے تھی ہدایت, پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی, اب ہم نے اس قرآن کو جو فرقان جو فرق کرنے والا ہے نا وہ اتارا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اور ہماری زندگیوں میں نہیں شامل ہوگا. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہا نا, اور آپ تلاوت پوری یکسوئی سے سن رہے ہیں, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, آپ کے دل کی کیفیت نرم ہو جاتی ہے, آپ کے جسم میں ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے, ایک سکینت سے اترنی شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو عربی کی سمجھ نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے. اگر سمجھ میں آ رہی ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آئے پھر تو ایسے گفتگو ہوتی ہے جیسے ابھی تقی صاحب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے پانا ہے تو اس کو کم از کم سمجھنا تو شروع کر دیں, پھر وہ زندگی میں بھی آئے گا. یہ اتنا آسان ہے. میں آپ کو بار بار ایک چیز کو میں دہرا رہا ہوں کہ سر وہ آپ نے کر لیا تو اس لیے آپ کو آسان لگ رہا ہے. نہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے نا. دیکھیں میں نہیں کر رہا, میرے کیا اوقات ہے اس میں. دیکھیں اللہ نے جب کہا ہے, میں نے آپ کو آیت سورہ قمر کی, میرا قرآن کا پروگرام جو ہے چل نہیں رہا ہے, وہ قرآن آسان ہے. اور آسان نہ ہوتا تو شاید میری عمر ابھی 59 ہے, ٹھیک ہے, 49 یا 50 کی عمر میں جب آپ آؤ, لوگ تو کہتے ہیں جی اب اس عمر میں تو دماغ کام نہیں کرتا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے نا, یہ قرآن ڈیفینیٹلی آپ کو اتنی پاور دیتا ہے, یہ اس طرح بوسٹ کرتا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت آتی ہے. اور آپ دیکھو, آپ جتنے بھی قرآن پڑھانے والے بھی دیکھیں جو زندہ ہیں, کتنی عمریں ہیں, لیکن قرآن نے ان کو ایسا جوان رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے بات تھوڑی کاٹنی پڑے گی, وقت بالکل اینڈ کے قریب آ رہا ہے. تو نعمان صاحب مجھے کوئک آنسر چاہیے آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن ایک تو پڑھنا, اور دوسرا جیسے میں نے بھی کہا کہ میں گاڑی میں سن لیتا ہوں, سم ٹائمز ہم موبائل پہ لگا کے سن لیتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے سننا بھی ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا, وہ کہیں گے جہنم میں جا کے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اور کئی لوگ تو آج کی اس دنیا میں ایسے سمجھدار بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے اس لیے نہیں ہیں, سنیں گے پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا, نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم عمل کریں گے. یعنی میں نے خود سنا, فرار کا یہ راستہ ہے, یہ فرار کا راستہ ہے. اب نہ سننا بھی تو ایک جرم ہے. تو جب آپ سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں نے اس کے اثرات محسوس کیے قرآن مجید کے.
اب بھی انہیں تھراپی کی جاتی ہے اس کی، قرآن مجید کی، غیر مسلموں میں کے اندر بھی، کہ ان کو جو تسکین ملتی ہے، جو سکینت قرآن مجید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو سننا، اس کو اہمیت دینا، یہ ہمارے لیے بہت لازم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر صورت میں قرآن مجید سے جو پہلے سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے لیے وہ رہنمائی اور آپ کی زندگی میں برکات اور خیر ایسے لائے گا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، مجھے دعا کی طرف جانا ہے جی. میرے پاس 2 منٹ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا نعمان فاروقی صاحب سے کہ دعا کروائیں. اور میں اس سے پہلے شکریہ ادا کر دوں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. مولانا نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہے اس ٹرانسمیشن میں. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور جناب یاسین نقی شیخ صاحب، آپ تشریف لائے. سر آپ سے سیکھنے کا بھی موقع ملا، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تو گزارش ہے جی دعا کروائیے. آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں جی. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ ہمارا ناطہ قرآن مجید سے جوڑ دے. یا اللہ امت کا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن مجید سے جوڑ دے. یا اللہ امت نے قرآن مجید کو مہجور بنا دیا، چھوڑ دیا، اسے ترک کیے بیٹھے ہیں. یا اللہ امت کا ناطہ قرآن مجید سے جوڑ دے. یا اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مسائل اور مشکلات ساری حل فرما دے. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک بنا دے. یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. یا اللہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنا آسان کر دے. یا اللہ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہیں، بے بس ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، لا علاج قرار دے دیے گئے ہیں، یا اللہ ان پہ رحمت فرما دے، ان کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، سب کو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جو ہمارے معاونین ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما دے. یا اللہ جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں خیر اور برکت نازل فرما دے. یا اللہ مشکلات سے دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جب ہم دوبارہ آئیں گے تو آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے بلیسڈ نائٹ رمضان ٹرانسمیشن میں. ملیں گے آپ کو کچھ دیر کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر. رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان